بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الشر مکی ہے. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا جس نے آپ کی کمر پشت کو توڑ دیا تھا اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. بس بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے, بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. پھر جب آپ فارغ ہو جائے تو محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لك صدرك, یعنی تحقیق کہ ہم نے آپ کے لیے کھول دیا آپ کے سینے کو, یعنی ہم نے اس کو منور کر دیا اور ہم نے اس کو چوڑا فراخ اور کشادہ بنا دیا. جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھول دیا اسی طرح آپ کی شریعت کو بھی کشادہ آسان اور سہل بنایا ہے جس میں نہ کوئی تنگی ہے نہ کوئی بوجھ ہے نہ کوئی تنگی ہے. اور کہا گیا ہے کہ باری تعالیٰ کے فرمان الم نشرح لك صدرك سے مراد آپ کے سینے کو کھولنا ہے لیلۃ اسراء میں, اور یہ اگرچہ واقع ہوا ہے لیلۃ اسراء لیکن اس میں کوئی منافات نہیں ہے, اس لیے کہ من جملہ آپ کے سینے کو کھولنے میں سے حصی کھولنا بھی ہے اور مانوی کھولنا بھی ہے. باری تعالیٰ کا فرمان ووضعنا عنك وزرك, یہ اس معنی میں ہے لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الذي انقض ظهرك, یعنی آواز کا پست ہونا, یعنی جس کے بوجھ نے آپ کو بوجھل کر دیا. باری تعالیٰ کا فرمان ورفعنا لك ذکرك, امام مجاہد نے فرمایا کہ میرا ذکر نہیں کیا جائے گا مگر میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. اور امام قتادہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا دنیا اور آخرت میں, بس کوئی خطیب اور کوئی شہادت دینے والا اور کوئی صاحب صلات نہیں ہے مگر وہ یہ کلمات کے ذریعے سے آواز دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. ابن جریر نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے, پھر فرمایا کہ بلا شبہ میرے رب اور تمہارے رب فرماتے ہیں کہ کیسے آپ کے ذکر کو بلند کیا جائے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا میرے ساتھ ذکر کیا جائے گا. اور امام بغوی نے ابن عباس امام مجاہد سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد اذان ہے, یعنی اذان میں آپ کا ذکر کیا جائے گا. جیسا کہ حسان بن ثابت نے پڑھا, فرمایا وضم الالہ اسم النبی الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد, کہ معبود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا نام ملایا اپنے نام کے ساتھ, جبکہ مؤذن پانچوں وقت کی نماز اذان میں کہتا ہے اشہدو, اور آپ کے لیے اپنے نام میں سے نکالا تاکہ اس کو واضح اور روشن کر دے, پس عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے. اور دوسرے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اگلے اور پچھلے لوگوں میں, اور انہوں نے آپ کی نیت کی جس وقت کے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے متوجہ کیا جس وقت کہ ان سے تمام انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا, یہ کہ وہ آپ پر ایمان لائیں گے اور یہ کہ وہ اپنے امتوں کو بھی حکم کریں گے آپ پر ایمان لانے کے بارے میں. بس آپ کا ذکر مشہور ہو گیا آپ کی امت میں, بس اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے مگر ان نبیوں کی امت میں, بس اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے مگر اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوتا ہے. باری تعالیٰ کا فرمان فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنگی کے ساتھ آسانی پائی جاتی ہے. پھر اس خبر کو موقع کرتے ہوئے فرمایا اپنے اس فرمان کے ذریعے سے إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ ایک تنگی دو آسانی کو مغلوب نہیں کر سکتی. حضرت قدار سے روایت ہے کہ ہم کو ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بشارت سنائی اس آیت کے ذریعے سے, بس فرمایا کہ ایک تنگی دو آسانی کو مغلوب ہرگز نہیں کر سکتی. اور اس کے معنی یہ ہے کہ تنگی کو معرفہ لائے, عسر معرفہ ہے دونوں حالتوں میں, بس وہ ایک ہوا, اور یسر نکیرہ ہے پس یہ متعدد ہوا. اس لیے فرمایا کہ ایک تنگی دو آسانی کو ہرگز مغلوب نہیں کر سکتی. باری تعالیٰ کے فرمان سے مراد فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا یہ ہے کہ عسر پہلا عین ثانی ہے اور یسر یہ الگ الگ ہے. اور ان اشعار میں سے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا صبرا جمیلا ما اقرب الفرج من راقب اللہ فی الامور نجا من صدق اللہ لم ينله اذى ومن رجاه يكون حيث رجا, کہ بہترین صبر کیا ہی قریب کشادگی کے, جو شخص اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرے گا امور میں تو وہ نجات پا جائے گا. جس نے تصدیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اس کو کوئی اذیت نہیں پہنچے گی, اور جس نے اس سے امید رکھی تو وہاں امید کو پائے گا. اور شاعر نے کہا وَلَرَبُّ نَازِلَةٍ يَضِيقُ بِهَا الْفَتَى ذَرْعًا وَلَرُبَّ نَازِلَةٍ يَضِيقُ بِهَا الْفَتَى ذَرْعًا وَعِندَ اللَّهِ مِنْهَا الْمَخْرَجُ كَمُلَتْ فَلَمَّا اسْتَحْكَمَتْ حَلَقَاتُهَا فَرَجَتْ وَكَانَ يَظُنُّهَا لَا تَفْرُجُ. اور کتنی مصیبت
اور کتنی نازل ہونے والی مصیبتیں اس کی وجہ سے نوجوان تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس سے نکلنے کی راہ ہے۔ جب وہ مکمل ہو جاتی ہے، پھر جب اس کی زنجیریں مضبوط ہو جاتی ہے تو کشادگی آ جاتی ہے اور وہ گمان کرتا ہے کہ مصیبتیں نہیں ہٹے گی۔ باری تعالیٰ کا فرمان فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی جب آپ فارغ ہو جائے دنیاوی امور سے اور اس کے مشاغل سے اور اس کے تعلق سے ختم ہو جائے تو آپ محنت کیجیے عبادت کرنے کی طرف اور کھڑے ہو جائیے اس کی طرف چست ہو کر اور فارغ البال ہو کر، اور اپنے رب کے لیے خالص نیت اور رغبت کیجیے۔ امام مجاہد نے فرمایا اس آیت کے بارے میں کہ جب آپ دنیاوی امور سے فارغ ہو جائیے تو نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے، پھر اپنے رب کے لیے محنت کیجیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب فارغ ہو جائے فرائض سے تو قیام اللیل میں محنت کیجیے، اور ان سے ایک روایت میں کہ فنصب یعنی آپ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ یعنی دعا میں۔ امام ضحاک نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ یعنی جہاد سے، فَانصَبْ یعنی عبادت میں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ امام سرور نے فرمایا کہ آپ اپنے نیت کو، اپنی رغبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کیجیے۔ یہاں پر پھر اللہ تبارک تعالیٰ مانوی طور پر جو آپ کو اللہ پاک کی طرف سے چیزیں ملی اس میں سب سے پہلے شرح صدر ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم طرف کو نکالا گیا یعنی چیرا گیا فرشتے کی طرف سے، اور اندر کوئی چیز لے لی گئی اور اندر دوسری چیزیں ڈالی گئی۔ یہ حدیث شریف میں حضرت دائی حلیمہ کے یہاں تھے، آپ اس وقت بھی ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا تھا، اور جس وقت آپ معراج میں تشریف لے جا رہے تھے اس وقت بھی اس کو بھی روایتوں میں ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں اگرچہ وہ ظاہری بھی مراد ہو سکتا ہے جو یہ دو واقعے پیش آئے، کچھ حضرات نے شرح صدر کے اور بھی واقعات ذکر کیے ہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ دو واقعات ثابت اور روایتوں میں موجود ہے۔ لیکن یہاں صرف شرح صدر سے ظاہری شرح صدر ہی مراد نہیں ہے سینے کو چار کرنا، بلکہ اندر کا سینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی محبت اور معرفت میں بھرا ہوا تھا، اس کے لیے شرح صدر یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا شرح صدر کی کیفیت کے متعلق، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام کی تفسیر میں سن چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف توجہ اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاریاں، یہ تین چیزیں جس کے اندر کثرت سے پائی جائے اس بندے کو کہا جائے گا انشراح صدر والا، کہ اس کے شرح کو صدر ہے، اس کی صدر کو شرح کر لیا گیا۔ اس لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں مراد ہیں، جسمانی طور پر بھی آپ کا شرح صدر ہوا اور روحانی طور پر بھی اللہ پاک کی طرف سے ہوا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اس کے بعد فرمایا کہ آپ پر جو بوجھ تھا الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، یہ بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کی دعوت کا تھا، لوگوں کی طرف سے آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں جو ہوتی تھی وہ تھا، اور سب سے بڑا بوجھ اس کا ظاہری اور حصی طور پر قرآن کریم کا بوجھ والا ہونا، قولاً ثقیلا، قرآن نے جس کو فرمایا۔ وحی الہی سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا۔ ورفعنا لك، اس لیے الذي انقض ظهرك میں دونوں آ گیا، ظاہری اعتبار سے بھی جو آپ کو پریشانی دشمنوں کی طرف سے ہوتی تھی وہ، اور معنوی اعتبار سے وحی الہی کا بوجھ بھی اس میں شامل ہے۔ ورفعنا لك ذکرک، آپ کے ذکر کو بلند کیا گیا، اسی کو نیچے ذکر کیا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس طریقے سے پیدا کیا جس طرح آپ چاہتے تھے، کأنک خلقت کما تشاء، رضی اللہ تعالیٰ کے اشعار میں یہ بھی ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک میرا نام لیا جائے گا آپ کا نام بھی ساتھ میں ہوگا۔ ان نشانیت هو الابتر کی تفسیر میں بھی علماء نے یہی فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ پاک کے یہاں بھی بلند، ساتوں آسمانوں میں بلند، اور اسی طریقے سے روئے زمین پر بھی بلند۔ دنیا میں کوئی ایسے نبی نہیں ہے جن کے متعلق دنیا کے ہر انسان اور ہر مذہب والے نے کچھ نہ کچھ آپ کی تاریخ میں لکھا نہ ہو۔ بڑے بڑے ہندوؤں کے اشعار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں، عیسائیوں کی کتابیں موجود ہیں۔ مائیکل ہارٹ اس نے کتاب لکھی تھی ٹاپ 100 بڑے آدمی، اور اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ دیا، اور یہ کہا بھی کہ میں عیسائی ہوں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا نمبر نہیں دے سکتا ہوں۔ میں سائنٹسٹ ہوں، میں آئزیک نیوٹن کو پہلا نمبر نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ ان کی محنتیں اپنی اپنی جگہ پر محدود ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ آپ سے پہلے ماحول تیار تھا یہودیوں کے اندر، اور پھر اللہ نے آپ کو بھیجا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ بھیجا اور ایسے ماحول میں بھیجا کہ وہاں دور دور تک کہیں کوئی نبوت کی نشانی موجود نہیں تھی، اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کی باتیں نہیں تھی، اور اس کے علاوہ سماجی اعتبار سے، معاملاتی اعتبار سے لوگوں میں جو برائیاں تھیں آپ نے ان سب کو ختم کیا۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کو پوری سلیٹ ملی تھی، ایسے جاہل قوم ملی تھی کہ جس میں آپ کو محنت کرنی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی محنت صرف دینی اعتبار سے نہیں رہی،
زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان تمام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اثر بتلایا. اس لیے انہوں نے کہا کہ تاریخ میں سب سے زیادہ اگر کسی کا کارنامہ روشن ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس اعتبار سے اس نے آپ کو یہ کہا. اور دوسرے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہیرو کی سرجری. ہیرو ایک تو ہیروئن میں ہیرو آتے ہیں, اور یہاں جو ہیرو سے مراد ان کے یہاں انگریزوں کے یہاں ہیرو لفظ بول کر کوئی بڑا آدمی مراد لیا جاتا ہے. تو یہ کہا کہ یہ ہیرو کی فیکٹری تھی اور صحابہ کرام ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا اندر سے نکلتا تھا. آگے فرمایا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. اور یہاں یہ ہیرو کھڑے ہیں, ایک چھوٹی سی دعا یاد نہیں کر سکتے, 5 مرتبہ مدرسے میں کھایا پیا آرام سے رہے, اس طرح گندے سب کچھ کیا, اور اتنی چھوٹی سی 24 گھنٹے میں دعا بھی یاد نہیں کر سکتے. ان مال اور دورے میں ہے کہ ان مال اسری یسرا ان مال اسری یسرا. پہلی آیت میں فرمایا کہ اسر کے ساتھ یسر ہے, دوسری آیت میں اسر کے ساتھ یسر. مجموعی طور پر دونوں آیتوں میں اسر بھی 2 مرتبہ آیا, یسر بھی 2 مرتبہ آیا, لیکن یسر نکیرہ ہے اور اسر معرفہ ہے. اس اعتبار سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بھی ہے جس کے اندر یہ فرمایا, اور ملا جوہد رحمۃ اللہ علیہ نے نور الانوار میں بھی اس کو ذکر کیا کہ جب تم پریشان ہو تو ففرح خوش ہو جا, علم نشرح پڑھتے ہوئے, اس لیے کہ فَأُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَهُ فَفْرَحْ. جب تو پریشانی اور مصیبت میں ہو تو سورہ والعصر ہے, سورہ انشراح کو یاد کر, اور سورہ الشرح کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 اسر فرمائے ہیں اور 1 یسر ہے. یعنی اسر بھی 2 مرتبہ ہے الف لام کے ساتھ اور یسر بھی, لیکن معرفہ کا ارادہ معرفہ سے یہ عین اولا ہوتا ہے, کہ دونوں مل کر ایک ہی ہوتا ہے, اور نکیرہ کا ارادہ نکیرہ سے یہ غیر اولا ہوتا ہے. پہلا نکیرہ بھی الگ اور دوسرا نکیرہ بھی, اس لیے 2 آسانیاں ہوئی, اور اسر تنگی یہ ایک ہی ہوئی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا نہیں فرمایا اللہ پاک نے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ فرمایا. جس وقت تنگی ہوتی ہے اسی تنگی میں راحت ہوتی ہے. جب تک دعا یاد کر کے نہیں سنائیں گے وہاں تک بیٹھنا نہیں ہے, اس لیے اردو میں دعا یاد کرتے رہو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ فارغ ہو جاؤ عبادتوں سے تو اپنے آپ کو تھکاؤ اللہ کے ذکر کے لیے, اللہ کی یاد کے لیے. اس لیے داعی کو صرف بندوں کے ساتھ ہی متوجہ نہیں ہونا ہے, اللہ کی دعوت دے رہا ہے تو اللہ سے بھی تعلق سب سے زیادہ ہو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اللہ کی طرف متوجہ. سورۃ التین مکی ہے. امام مالک نے برا بن عازب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اپنے سفر میں 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں والتین والزیتون. بس میں نے نہیں سنا کسی کو زیادہ بہتر آواز والا ہو یا قرات والا ہو آپ کے مقابلے میں. اس کو ایک جماعت نے تخریج کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قسم انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس بلد امین کی. البتہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین ڈھانچے میں, پھر ہم اس کو لوٹائیں گے نچلوں سے بھی نچلی جگہ میں, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا. بس کون سی چیز تم کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اس کے بعد حساب کے دن پر؟ کیا اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین نہیں ہے؟ مفسرین نے اختلاف کیا یہاں پر چند بہت سارے اقوال پر. بس ایک قول تو یہ کہ والتین سے مراد دمشق ہے, اور ایک قول یہ کہ وہ پہاڑ ہے جو دمشق کے پاس ہے. امام قرطبی نے فرمایا کہ وہ اصحاب کہف کی مسجد ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مسجد ہے جو جودی پہاڑ کے پاس ہے. امام مجاہد نے فرمایا کہ وہ تمہارا یہ انجیر ہے. والزیتون, امام قتادہ نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس کی مسجد ہے. اور امام محمد اکرمہ نے فرمایا کہ یہ وہ زیتون ہے جس کو تم نیچے اڑتے ہو. وطور سینین, اور یہ وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی سے سرفراز کیا. وہذا البلد الامین, یعنی مکہ. یہ ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا. اور بعض ائمہ نے فرمایا کہ یہ 3 جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ان میں سے ہر ایک جگہ میں نبی مرسل کو اولو العزم سے, بڑی بڑی شریعت والوں میں سے. بس پہلی جگہ والتین والزیتون کی ہے, اور یہ بیت المقدس ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اور دوسری جگہ طور سینین ہے, اور یہ وہ طور سینا ہے جس پر موسیٰ بن علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی. اور تیسری جگہ مکہ, اور یہ بلد امین ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوا تو امن والا ہو گیا. اور یہ وہ جگہ ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اور انہوں نے کہا کہ تورات کے آخر میں بھی ان 3 جگہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے جاء اللہ من طور سینا, یعنی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ بن علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کلامی کی. اور پہاڑ روز
واشرق من ساعی یعنی بیت المقدس کے وہ پہاڑ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، واستعلى من جبال فاران یعنی مکہ کے وہ پہاڑ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ان کے بارے میں بتلاتے ہوئے ترتیب وجوری کے مطابق اور ان کے زمانے کی ترتیب کے اعتبار سے، اس لیے قسم کھائی عمدہ مقام کی، پھر اس سے عمدہ مقام کی، پھر ان دونوں سے عمدہ مقام کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہی مقسم علیہ ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا بہترین شکل و صورت میں، متوازن قد والا اور خوبصورت اور سلیم اعضاء والا. ثم رددناه اسفل سافلین یعنی جہنم کی طرف، یعنی اس حسن اور اس تر و تازگی کے بعد اس کو جہنم کی طرف جانا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے اور رسولوں کی اتباع نہ کرے. اس لیے فرمایا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. بعد حضرت نے فرمایا کہ ثم رددناه اسفل سافلین یعنی ارذل عمر کی طرف، اور یہ ابن جریر نے پسند کیا. اور اگر یہ مراد لیا جائے تو مؤمنین کا استثناء درست نہ ہوگا اس سے، اس لیے کہ بڑھاپا اور تحقیق ان میں سے بعض کو بھی آتا ہے، اور بلا شبہ مراد وہ ہے جس کو ہم نے ذکر کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بارے تعالیٰ کا یہ فرمان والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. بارے تعالیٰ کا فرمان فلهم اجر غیر ممنون یعنی ختم نہیں ہوگا. پھر فرمایا فما یکذبک یعنی اے ابن آدم بعد بالدین یعنی معاد کے دین کے بدلے سے، اور البتہ تحقیق تو نے جان لیا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کو، اور تو نے یہ پہچان لیا کہ جو ذات قادر ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر تو وہ قادر ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بطریق اولا. پھر کون سی چیز اس کو آمدہ کرتی ہے معاد کے دین کے جھٹلانے پر، اور حالانکہ تحقیق تو نے اس کو پہچان لیا. ابن ابو حاتم نے منصور سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے امام مجاہد سے پوچھا فما یکذبک بعد بالدین کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے؟ تو فرمایا معاذ اللہ اس سے انسان مراد ہے. بارے تعالیٰ کا فرمان الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا وہ احکم الحاکمین نہیں ہے جو کبھی بھی ظلم زیادتی نہیں کرتا ہے، اور اس کے انصاف میں سے کہ وہ قیامت کو قائم کرے پھر بدلا دے ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا دنیا میں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے ان پر ظلم کیا. اور تحقیق کی حدیث ابو ہریرہ مرفوعا میں گزر چکا ہے کہ جب تم میں سے کوئی والتین والزیتون پڑھے پھر وہ اس کی آخری آیت الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو چاہیے کہ وہ پڑھے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. کیا مراد ہے؟ مفسرین کے الگ الگ اقوال ہے. وہ جگہیں جہاں پر یہ کثرت سے ہوتے ہیں یہ پھل، انجیر کے بھی اور زیتون کے، اور عمومی طور پر یہ بیت المقدس کے علاقے میں آج بھی کثرت سے ہوتے ہیں. اسرائیل نے جس پر قبضہ کر لیا ہے جن علاقوں پر عمومی طور پر تین اور زیتون، انجیر اور زیتون اور انجیر یہ دونوں کثرت سے وہاں ہوتے ہیں. طور سینین وہ پہاڑ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے تجلی ہوئی، یہ مصر میں ہے، وادی سینا میں. مصر کا نقشہ ہوتا ہے اور سائڈ پہ مصر ہی کے اندر ایک چھوٹا سا نقشہ ہندوستان کے نچلے حصے کی طرح ہے، وہ لٹکا ہوا ہے شام کے ساتھ. یہ مصر کا وہ حصہ ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی ہے. تو وہی وادی سینا کے اندر طور پہاڑ ہے، آج بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پر. وہذا البلد الامین، بلد امین سے تو مکہ مکرمہ مراد ہے. تو تین بڑے نبی تین جگہوں میں تشریف لائے اور ان تینوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں کی چیزوں کی قسم کھائی. تو یا تو نبیوں کی قسم کھائی یا وہ جگہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلا، اور دوسرے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بلد امین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور کچھ حضرات نے ترتیب کے اعتبار سے فرمایا کہ مکہ مکرمہ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تورات میں جو عبارت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے طور سینا کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد تین اور زیتون کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد بلد امین کا. اور ترتیب زمانی ایسی ہے، پہلے موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان. کچھ لوگوں نے دمشق کو مراد لیا، کچھ لوگوں نے اور جگہ مراد لی، کچھ لوگوں نے کہا یہی زیتون جس کو ہم کھاتے ہیں اور اسی طرح یہی انجیر جن کو ہم استعمال کرتے ہیں یہی مراد ہے اس جگہ پر. کچھ لوگوں نے اصحاب کہف کی مسجد مراد لی، تو اصحاب کہف کی مسجد یہ عمان میں آئی، جوردن کے اندر آئی. اور اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی مسجد تو یہ ترکی اور عراق کی بارڈر پر آئی، عراقات کا علاقہ ہے، وہیں پر جوتی پہاڑ ہے. آگے اس کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو بہترین سانچے میں ہم نے ڈالا. انسان کی تخلیق جس طریقے سے کی ہے کسی اور مخلوق کی اس طرح نہیں کی ہے. ثم رددناہ، اس میں یہ بھی آ گیا انسان کے بدن کے سیل، اور سیل کے بعد انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی، قوت فکری عطا فرمائی، بڑی بڑی چیزیں ایجاد کرتا ہے اور چیزوں کے اندر نئی نئی ٹیکنالوجی اپناتا ہے. یہ حضرت انسان ہی کو اللہ پاک نے صلاحیت دی، اور دوسرے جانوروں کو انفرادی طور پر اعلیٰ سبیل البدلیت ہر ایک کو صلاحیت تو دی ہے، لیکن مجموعی طور پر ان کی صلاحیتیں انسان کی صلاحیت تک نہیں پہنچ سکتی. ثم رددناہ اسفل سافلین.
پھر اسی انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ بڑھاپا عطا کرتے ہیں تو احسن تقویم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑھاپے کے اندر اس کے اعضاء کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ تفسیر ابن کثیر نے فرمائی. ابن جریر کی تفسیر نکالی جس کے اندر ثم رددناہ اسفل سافلین سے افضل امور بتلایا بڑھاپا. یہ فرمایا کہ اگر اس سے مراد ثم رددناہ اسفل سافلین سے افضل امور یعنی بڑھاپا مراد ہے تو یقینی بات ہے کہ یہ تو سب کو آتا ہے، اس لیے پھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا استثناء اس کے حق میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ بڑھاپا غیر مسلم کو بھی آتا ہے، بڑھاپا مسلمان کو بھی آتا ہے، تو استثناء منقطع ہو جائے گا. اسفل سافلین پر الگ بات اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے گفتگو الگ ہوگی. فلہم اجر غیر ممنون. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر بڑھاپے میں بھی انسان کا قوت حافظہ محفوظ رہتا ہے. اکثر دیکھتے ہیں نیک اور صالح حضرات زندگی کی آخری گھڑیوں تک سب باتیں باقی ہے، 80 سے اوپر عمر تجاوز کر گئی لیکن کوئی چیز چھوٹتی نہیں ہے، ساری چیزیں ان کو بچپن کی پڑی ہوئی جوانی کی پڑی ہوئی یاد اور مستحضر ہوتی ہے. تو جتنا تقویٰ اور طہارت ہوتی ہے اتنا زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کی قوت حافظہ محفوظ ہوتی ہے. فلہم اجر غیر ممنون. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترکیسر آئے تھے 1983 میں، ہم لوگ مشکات میں تھے اور دیکھا بلکہ اس سے پہلے 1 سال پہلے آپ کو بلایا گیا تھا 82 میں شاید، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار تھے، ضعیف تھے، اور یہ کہا کہ کچھ بات نہیں ہو سکی، لیکن اس کے باوجود مجلس لگی مسجد میں اور یہ کہا کہ جتنی بشاشت ہو اتنی آپ گفتگو کریں. پھر بھی وہی پرانی 3 گھنٹے بیان دیا آپ نے، اور آپ کا بیان مربوط ہوتا ہے، بیچ میں سے کوئی جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ پہلے آپ مقدمہ قائم کرتے تھے صغرا کبرا، اور پھر اس کے بعد اسی کے اوپر پورا ایک کے بعد ایک قاعدہ اور اصول بتلاتے تھے، اس لیے پوری ترتیب سے جو آپ کی بات سنتا تھا اسی کو سمجھ میں آ سکتی تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ 3 گھنٹے مسلسل بیان دے رہے ہیں، اس وقت تک کوئی ذوق میں کمزوری نہیں آئی، اور جیسے بیان سے فارغ ہوئے پھر وہی ذوق آ گیا دوبارہ کمزوری. 90 سے اوپر سال کی عمر، اور اس کے باوجود اس طریقے سے اس عمر میں بھی مکمل استحضار تھا آپ کو، اس لیے کہ آپ کی باتیں تو ترتیب والی وہ آسان نہیں ہوتی ہے بتلانا، استحضار کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ مقررین صاحب ایک قصہ بتلایا نا دوسرا چھوٹ جائے اور پھر وہ کبھی نہیں آتا ہے. تو یہ تو قصوں کی بات ہے، اور یہاں تو اصول اور ضابطے حضرت بتلاتے تھے، اس کی روشنی میں بیان کرتے تھے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے عملی مشاہدے اللہ عنہ کے یہاں ہوتے ہیں. وما یکذبک بعد بالدین. کیا ہو گیا کہ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو؟ یہ کی زمین لوٹ رہی ہے کافر کی طرف، انسان کی طرف. لقد خلقنا الانسان. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، اس پر ناراض ہوئے اور یہ فرمائے کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. مجاہد سے ابو حاتم نے پوچھا، منصور سے کے حوالے سے کہ منصور نے پوچھا تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے اور یہ کہا کہ حضور مراد نہیں ہے. سورۃ العلق مکی ہے. سنوں گا سب سے پہلے میں آؤں، کہوں نہ کہوں تم کو سنانا شروع کر دینے کا آسد والے، اور یہاں بیٹھے ان میں سے بھی سن سکتا ہوں جو بیٹھ گئے ہیں، پتہ نہیں وہ سب سے میں سورۃ العلق مکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو پیدا کیا خون بستہ سے. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سب سے زیادہ کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا اور انسان کو سکھایا وہ علم جو وہ نہیں جانتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ سب سے پہلی وحی جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز ہوا سچے خواب تھے نیند میں. بس آپ کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر تعبیر آ جاتی تھی صبح کے نمودار ہونے کی طرح. پھر آپ کو تنہائی محبوب کر دی گئی. بس آپ غار حرا میں جاتے تھے، پھر وہاں عبادت کرتے تھے کہیں کہیں راتیں، اور آپ اپنے ساتھ توشہ لے کر جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر اسی طرح توشہ لے کر چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ اچانک آپ کے پاس وحی آئی اور آپ غار حرا میں تھے. بس آپ کے پاس فرشتہ آیا غار حرا میں. بس فرشتے نے کہا کہ پڑھیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر اس نے مجھے پکڑا، پھر مجھے برابر ہلایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف پہنچی، پھر مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا کہ پڑھیے. میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر اس نے دوسری مرتبہ مجھے زور سے ہلایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف پہنچی، پھر مجھے چھوڑ دیا. بس اس نے کہا کہ پڑھیے. بس میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، پھر تیسری مرتبہ مجھے زور سے ہلایا یہاں تک کہ مجھے تکلیف پہنچی، پھر مجھے چھوڑ دیا. پھر کہا کہ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا یہاں تک کہ اس نے معلم یعلم تک پڑھا.
فرمایا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے اس حال میں کہ آپ کے سینے اور گردن کے درمیان کا حصہ کانپ رہا تھا، یہاں تک کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پھر کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. بس انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ سے گھبراہٹ دور ہو گئی. پھر کہا خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا واقعہ بتلایا اور کہا کہ تحقیق ہے مجھے خوف ہے میری جان پر. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ہرگز نہیں، بشارت ہے آپ کے لیے، بس اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. بلا صبح آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور باتوں کی تصدیق سچی بات کہتے ہیں اور ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر گئی یہاں تک کہ وہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کے پاس آئی اور وہ آپ کے چچازاد بھائی تھے. اور یہ ایک ایسے شخص جو تحقیق کے نصرانی ہو گئے تھے زمانے جاہلیت میں، اور یہ عربی تحریر لکھتے تھے اور انہوں نے عربی انجیل کو عربی لکھا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ وہ لکھے، اور یہ بڑے بوڑھے تھے اور تحقیق کے نابینا ہو چکے تھے. پس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے چچازاد بھائی سنیے اپنے بھتیجے سے. تو ورقہ نے کہا کہ بھتیجے تم نے کیا دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا واقعہ بتلایا جو آپ نے دیکھا تھا. تو ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو وہی فرشتے ہے جو رسول موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا. یہ کاش کہ میں اس وقت مضبوط ہوتا، یہ کاش کہ میں زندہ ہوتا جس وقت آپ کو آپ کی قوم نکالے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھ کو نکالنے والی ہے؟ تو ورقہ نے کہا کہ جی ہاں، نہیں آیا کوئی شخص کبھی بھی اس بات کو لے کر جس کو لے کر آپ آئے ہیں مگر اس سے دشمنی کی گئی، اور اگر میں تمہارے اس دن کو پا لیتا تو میں تمہاری مدد کروں گا اور حمایت کروں گا. بس ورقہ کے لیے تھوڑے دن نہیں گزرے تھے کہ وہ وفات پا گئی اور وحی کا سلسلہ رک گیا. بس یہی سب سے پہلی چیز ہے جو قرآن کریم میں سے نازل ہوئی، یہ برکت والی آیت کریمہ، اور یہی سب سے پہلی رحمت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رحم کیا بندوں پر، اور یہی سب سے پہلی نعمت جس کے ذریعے سے انعام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر. اور اس میں اشارہ ہے انسان کی پیدائش کی ابتدا پر خون بستہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان میں سے کہ اس نے انسان کو سکھلائی وہ باتیں جس کو وہ نہیں جانتا ہے، پھر اس کو شرف بخشا اور اس کا اکرام کیا علم کے ذریعے سے. اور یہی وہ مرتبہ ہے جس کے ذریعے سے ابو مخلوق کے والد آدم علیہ الصلوۃ والسلام ممتاز ہوئے فرشتوں پر. اور علم کبھی ذہنوں میں ہوتا ہے، کبھی زبان میں ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کے ذریعے سے تحریر میں ہوتا ہے، ذہنی، لفظی اور تحریری. اس لیے فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اور اصل میں ہے کہ جس نے عمل کیا، اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے عمل کیا اس پر جس کو اس نے جانا تو اللہ تعالیٰ وارث بنائے گا ایسے علم کا جس کو وہ نہیں جانتا ہے. سب سے پہلے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ چند آیتیں بتلائی گئی، اور اس موقع پر سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا. وحی آنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے غار حرا میں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ مراقبہ فرماتے تھے. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی توشہ لے کر جاتی تھی اور کبھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے کر جاتے تھے. کئی دن تک غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. اس وقت جو عموماً غار حرا پر جانے کا راستہ ہے یہ اونچا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آتی تھی وہ پیچھے کے راستے سے شاید آتی ہوگی، وہ مختصر ہے، چڑھنا بھی اس میں تھوڑا کم ہے. اور یہ عموماً جو اس وقت مسجد جبل نور کہتے ہیں یہ لوگ، اور وہیں سے بسیں وہیں رک جاتی ہے اور پھر اوپر چڑھنا ہوتا ہے. ہم لوگ جب چڑھے تھے اس وقت تو سیڑھیاں نہیں تھی، اور سیڑھی نہ ہو وہی اچھا ہے. پہاڑ پر چڑھنے کے لیے سیڑھی ہو تو آدمی ادھر ادھر ٹیکا نہیں دے سکتا، اور پہاڑ کا اللہ پاک نے مصنوعی طور پر ایسا بنایا ہے کہ اس کے ٹیکے سے آپ اوپر چڑھ سکتے ہیں. لیکن خیر اب انہوں نے سیڑھی بھی بنا دی ہے اور اس کے ساتھ ریگنگ بھی ساتھ میں آ گئی ہے، اس لیے تھوڑا کچھ چڑھنا آسان ہے. لیکن اس وقت دیکھتے تھے تو تعجب ہوتا تھا، پونا گھنٹہ اوپر چڑھنے میں ہوا تھا ہم لوگوں کو، اترتے ہوئے 20 منٹ، لیکن چلتے ہوئے لمبا وقفہ تھا. تو سیڑھیاں ہیں تو تھوڑا کم وقت ہوتا ہے. لیکن وہی یاد آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محنت مشقت کر کے کیسے یہاں تک آتی تھی، ایک دو دن کے بعد. دوسرا یہ ہے کہ اوپر چڑھنا ہے، اوپر چڑھ کے پھر نیچے اترنا ہے، اور وہیں نیچے اترتے ہوئے غار میں بالکل ایسے سیدھے نہیں جا سکتے. ماشاءاللہ یہ پارٹیاں تو جا بھی نہیں سکتی، تھوڑا ٹیڑھا ہو کر ہی جانا پڑتا ہے. لیکن فلسطینیوں کو ہم نے دیکھا کودتے ہوئے چڑھتے تھے. نوجوان وہاں کے فلسطینی بڑے مضبوط ہوتے ہیں، مضبوط کیا اسرائیل نے مضبوط کر ہی دیا ان کو. تو ان کو ہم نے دیکھا تو اس طریقے سے اندر جانا، اور پھر نیچے مسلح بچھایا ہوا ہے غار حرا. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہم نے خود دیکھا کہ اندر بیٹھ کے نماز پڑھی تو سیدھا بیت اللہ نظر آیا. تو عمارتیں بڑی ہو گئی،
مکہ ٹاور ہی اتنا اونچا ہو گیا کہ ہر سمت سے وہی نظر آتا ہے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے, دور دور سے وہ نظر آتا ہے. تو بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں 1993 کی 94 کی. تو اس وقت یہ اتنا نہیں تھا, آسان تھا سب. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ہرا میں تشریف لے جاتی تھی. پھر یہی فرشتہ آئے اور پھر حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ لے گئی. حضرت خدیجہ کی عمر زیادہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم تھی. اس اعتبار سے حضرت خدیجہ اور ورقہ تو ویسے بھی چچادر بھائی تھے, اس لیے ان کے تعلقات اور ان کے رشتے کے اعتبار سے یہ بھائی ہوئے. لیکن حضور کے رشتے کے اعتبار سے وہ چچا ہوتے ہیں. ایک تو عمر میں بھی بڑے تھے, اس اعتبار سے بھی, اور رشتے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب ہمارے خاندان کے دوسرے جتنے بھی تھے ان میں سب سے چھوٹے تھے. اس کا یہ ہوتا تھا کہ کچھ ہم کو دادا کہنے والے بھی تھے, اکلا آتا ہے, اس لیے کہ ان کے ہم چچا نہیں ہوتے تھے, دادا ہی ہوتے تھے, اور والد صاحب تو کچھ اور ہوتے تھے. تو ایسا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ بلند اجتماع میں جا رہے تھے, مولانا نذیر صاحب میں اور دوسرے 2-4 اور اساتذہ, اور ایک عورت نے پیچھے سے آواز دی کہ وہ کاکا. تو مولانا نے مجھے کہا کہ کوئی آواز دیتا ہوں کاکا کے مجھے نہیں ہو یا کون کاکا. تو یادرا میں ہماری ایک رشتے دار عورت تھی بڑی عمر کی, اور اس کا میں چچا ہی ہوتا تھا اس اعتبار سے. تو خاندانی اعتبار سے اس طرح ہوتا ہے. خیر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کو انہوں نے آپ کو بھتیجا کہا, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھائی کی بات کی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا, آپ کو خوشخبری سنائی کہ کوئی حرج نہیں. یہ بھی سنایا کہ امتحان ہوگا آپ کا, اور آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی. اس طریقے کی چیزیں بہت ساری ہے. تو یہ شکلیں بن سکتی ہے اس طرح کی. ایک صاحب آئے تھے چند سال پہلے, اور وہ تھے تو عیسائی, اور اس کے بعد انہوں نے کچھ باتیں پوچھی. اسی کے اندر انہوں نے کہا کہ حضرت مریم کے متعلق قرآن نے کیا کہا, ایک پالیسی تھی اس کی. تو ہم نے سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ وغیرہ کی جو واقعات تھے ان کو سنایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی. اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک آیت ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. یہ آیت میں ظاہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ اس کتاب سے شک میں ہیں, قرآن سے یا اس وحی سے, تو آپ پوچھ لیجئے اہل کتاب کو. یہ جان بوجھ کے یہ آیت میں پوچھ رہا تھا. میں نے کہا آپ اس کا کیا مطلب سمجھیں؟ تو انگریز تھا, تو ماسٹر احمد صاحب تھے, ان کی معرفت میں ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھے. میں نے کہا پورے قرآن آپ نے پڑھا کر کہا, اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اسلام لانا ہے. لیکن پالیسی یہ تھی کہ اصل چیز اپنی لے کر آئے. اور تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے 5 بائبل بھی بھیجی یہاں پر اردو میں, خانے میں ہے پڑی ہوئی ان کی طرف سے. تو یہاں آفس میں گئے تو سولی بھائی مرحوم زندہ تھے, تو انہوں نے اس سے انگلش میں کہا کہ اسلام لانا ہے تو کلمہ پڑھ لو. کوئی اور دلیل کی اب ضرورت نہیں ہے, جب تم چاہ ہی رہو کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں تو مجھے آپ سے اور کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے. حالانکہ وہ جانتے تھے, احمد دیدار کے پاس وہ بھی رہے ہوئے ہیں, تھوڑے کچھ گئے ہوئے ہیں. سب کے تھے احمد دیدار کر کے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہیں سے سب کچھ لیا ہے. اور پھر اس کے بعد عیسائیت کا مقابلہ وہ کرتے تھے. تو احمد دیدار سے وہ لوگ بہت ڈرتے تھے, لیکن تھا بالکل وورا سردی بھی, تو وورا والی چیز اندر ٹھیک ہو رہی تھی. اور یہ بھی ذاکر نائک صاحب میں بھی تھوڑا ایسا ہے, دلیل کرتے ہیں تو جلد بازی کے ساتھ کسی سے گفتگو کرتے ہیں. دائی ایسا نہیں ہوتا ہے. مولانا کریم صدیقی صاحب کی زبان سن لیجیے کتنی بھی تھی, اندر سے رسی نکلتا رہتا ہے. ایسا محسوس ہو کہ یہ دائی ہے. بالکل اپوزیشن, کوئی بھی کچھ پوچھے سوال ایک دم گرم نہیں ہونا ہے. یہ بھی دائی کی ایک بہت بڑی صفت ہے. چلیے آگے سب ہو چکا ہے. علم لفظی بھی ہے, رسمی بھی ہے, کھڑے ہو کر بھی علم حاصل کرنا ہے, مانوی بھی ہے, روحانی بھی ہے. علوم کی ساری قسمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. ہرگز نہیں, بلا شبہ انسان البتہ شرکس ہے یہ کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے. بلا شبہ آپ کے رب کی طرف لوٹنا ہے. کہ آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو روکتا ہے ایسے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے, کہ آپ نے دیکھا کہ اگر وہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو, کہ آپ نے دیکھا کہ اگر وہ جھوٹ بولے اور رو گردانی کرے, کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہیں گئے تو ہم ضرور بھی ضرور اس کو گھسیٹیں گے پیشانے کے بالوں کے ذریعے سے, جھوٹی خطا کر پیشانے کے بالوں کے ذریعے سے. بس چاہیے کہ وہ اپنے مجلس والوں کو بلائے, عنقریب ہم بھی زبانیہ فرشتوں کو بلائیں گے. ہرگز نہیں, آپ ان کا کہا نہ مانیے اور سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں انسان کے بارے میں کہ وہ شرکس
پاس اترانے والا اور شرکسی والا ہے. جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ تحقیق وہ مستغنی ہے اور اپنے مال کو زیادہ اس کا مال زیادہ ہے, پھر اس کو دھمکایا اور اس کو وعید سنائی اور اس کو نصیحت کی. بس فرمایا ان الی ربک الرجع, یعنی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. عن قریب تیرا حساب لیا جائے گا تیرے مال کے بارے میں کہ کہاں سے تو نے اس کو جمع کیا اور کس جگہ میں تو نے اس کو خرچ کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو لالچی شکم شیر نہیں ہوتے ہیں, صاحب علم اور صاحب دنیا, اور یہ دونوں برابر نہیں ہے. برائے صاحب علم تو وہ زیادتی چاہتا ہے رحمان کی رضا کے لیے, برائے صاحب دنیا تو وہ اپنی شرکسی میں بڑھتا چلا جاتا ہے. فرمایا کہ پھر عبداللہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى, اور دوسرے کے لیے پڑھا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اور تحقیقی مرفوعا روایت کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دو لالچی شکم شیر نہیں ہوتے ہیں, طالب علم اور طالب دنیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی ینہى عبدا اذا صلی, یہ آیت کریمہ نازل ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا نماز پڑھنے پر بیت اللہ کے پاس. پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نصیحت کی سب سے پہلے اچھے انداز میں. پھر پس فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی, یعنی تمہارا کیا خیال ہے, تیرا کیا خیال ہے اگر وہ آدمی جس کو تو روک رہا ہے سیدھے راستے پر ہو اپنے کام میں, او امر بالتقوی, اپنے اس فرمان کے ذریعے سے کہ تو اس کو اپنے قول کے ذریعے سے کہ تو اس کو روک رہا ہے اور تو اس کو جھڑک رہا ہے اور اس کو دھمکا رہا ہے نماز پڑھنے پر, ان کی نماز پر. اس لیے فرمایا الم یعلم بان اللہ یری, یعنی اس روکنے والے کو معلوم نہیں اس ہدایت یافتہ آدمی کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اور اس کے کلام کو سنتا ہے اور عنقریب اس کو بدلا دے گا اس کے کام پر پورا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکاتے ہوئے اور وعید سناتے ہوئے فرمایا کلا لئن لم ینتہی, یعنی اگر یہ واپس نہیں لوٹے گا اس میں جس میں وہ ہے یعنی بدبختی اور شرکسی میں سے, لنصفعا بالناصیہ, یعنی ہم ضرور اس کو سیاہ داغ لگائیں گے قیامت کے دن. پھر فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ, یعنی ابو جہل کی پیشانی جھوٹی ہے اپنے بات میں اور خطا کر اپنے کاموں میں. فلیدع نادیہ, یعنی اپنی قوم کو اپنے خاندان کو, یعنی تاکہ ان کو بلائے, چاہیے کہ وہ ان کو بلائے اور ان سے مدد حاصل کرے. سنع الزبانیہ, اور یہ عذاب کے فرشتے ہیں یہاں تک کہ وہ جان لے گا کہ کون مغلوب ہوتا ہے, ہماری جماعت یا اس کی جماعت. امام بخاری نے روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں دیکھوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ نماز پڑھتا ہے کعبہ کے پاس تو میں ضرور اس کی گردن کو رون ڈالوں گا. پھر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو اس کو فرشتے پکڑ لیتے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مقام ابراہیم کے پاس, آپ کے پاس سے ابو جہل بن ہشام گزرا تو اس نے کہا محمد کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا اس سے اور آپ کو دھمکایا؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے جواب دیا اور اس کو جھڑکا. تو اس نے کہا کہ محمد کس چیز کی وجہ سے تو مجھے ڈرا رہا ہے؟ بہرحال اللہ کی قسم میں البتہ زیادہ ہوئی اس وادی میں جماعت کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. ابن عباس نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی جماعت کو بلاتا تو فرشتے عذاب کے فرشتے اس کو پکڑ لیتے اسی گھڑی میں. ابن جریر نے روایت کیا ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے کہ ابو جہل نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو تمہارے سامنے مٹی پر رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں. تو اس نے راوی نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ لات عزا کی قسم اگر میں ان کو دیکھوں گا کہ وہ نماز پڑھتے اس طرح تو میں ضرور ان کی گردن کو رون ڈالوں گا اور ان کے چہروں کو مٹی میں ملا دوں گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ آپ کے پاس وہ آئے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے تاکہ آپ کی گردن کو رون ڈالے. راوی نے فرمایا کہ پس وہ ان کے پاس سے آپ کے پاس نہیں آیا مگر وہ الٹے قدم واپس لوٹ رہا تھا اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے بچاؤ کر رہا تھا. اچانک وہ مگر یہ کہ وہ الٹے قدم واپس لوٹ رہا تھا اور اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بچاؤ کر رہا تھا. راوی نے فرمایا اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بلا صبح میرے درمیان اور آپ ان کے درمیان ایک کھندک تھی آگ کی اور ہولنا کی تھی اور پر تھی. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے قریب ہوتا تو فرشتے اس کے ایک ایک عضو کو کاٹ ڈالتے اچک لیتے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کلا ان الانسان لیطغى آخر سورۃ تک. بارے تعالیٰ کا فرمان کلا لا تطعه یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہ مانیے ان باتوں میں جس سے وہ آپ کو روک رہی ہے یعنی مداومت کرنے سے عبادت پر اور کثرت عبادت پر. اور آپ نماز پڑھیے جتنی آپ چاہیں اور اس کی پرواہ نہ کیجیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں آپ کی مدد کرنے والے ہیں اور وہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے. واسجد وقترب جیسا کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب سے اس وقت ہوتا
فرمایا ہے جبکہ وہ سجدے میں ہوتا ہے بس تم کثرت سے سجدہ کرو. اور یہ بھی گزر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے اذا السماء انشقت اور اقرأ بسم ربک الذی خلق میں. یہ 5 آیتیں ہیں. پہلی جو انسانیت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 600 سال کے بعد یہ آیتیں نازل ہو رہی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے علم سے اس کو ذکر کیا. اقرأ بسم ربک پڑھنے سے ذکر کیا. لیکن اقرأ اسکول مراد نہیں ہے اس سے. وہ اقرأ ہے بسم ربک اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کی یاد دہانی جہاں ہو رہی ہو وہ اقرأ مراد ہے. ورنہ مسلمانوں نے اقرأ اسکولیں بہت کھولی ہے اور اللہ اقرأ ہے اس میں دین پڑھایا ہی نہیں جاتا ہے. یہ اللہ پاک نے پہلے کے اندر اقرأ کے بعد خلق الانسان من علق پہلے میں بسم ربک الذی خلق جس نے پیدا کیا تو اس میں بسم ربک فرمایا. اور اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم اس کے بعد والے آیت میں ربک الاکرم بتلایا. تو نفس تخلیق یہ اللہ پاک کا احسان ہے. لیکن تخلیق کے بعد علم سے اللہ پاک نوازے قرآن اور حدیث کا علم دے تو یہ رب اکرمیت ہے. اللہ پاک کی طرف سے بندے کے لیے اکرام ہے. جیسے الرحمن علم القرآن قرآن کا یاد کرنا قرآن کا سمجھنا یہ رحمان ہی کی طرف سے ہے. شان رحمانیت ہے کہ اس نے ہم پر رحم کیا اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں قرآن ملا. اس طریقے سے یہاں پر بھی وربک الاکرم فرمایا. آگے اس کے بعد اللہ ان الانسان لیطغی ابو جہل وغیرہ جو اس قسم کے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے ان کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا تو اکراہت آ گئی تکبر آ گیا اور اللہ کی طرف لوٹنے کے سلسلے میں انکار کیا دوبارہ زندگی کا. اللہ پاک فرماتے ہیں ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی. دوسری بدماشی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب جا کر نماز پڑھتے تھے تو یہ ابو جہل آپ کو روک رہا تھا. ارایت ان کان علی الہدی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو جہالت پر ہے جہالت کا بھی باپ ہے. اور یہ ارایت ان کان علی الہدی وہ نبی ہدایت پر ہے یا وہ نبی لوگوں کو تقوی کا حکم دیتے ہیں مجموعی طور پر دونوں کا حکم دیتے ہیں. اور اس کے مقابلے کے اندر جو روک رہا ہے نبی کو نماز پڑھنے سے یہ خود جھوٹا ہے اور آخرت سے روگردانی کرنے والا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا وہ یہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری ایک ایک حرکت کو شرارت کو جانتے ہیں. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں لئن لم ینتہی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف کرنے سے باز نہیں آیا. جیسے آپ سن چکے ہیں اولا لک فاولا میں بھی آپ نے اس کا کرتا پکڑ کر کہا. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے نماز کا کہا کہ آپ نہ پڑھیے اور دھمکایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے سامنے جواب دیا یہ شیء تحدثنی تو اس کو تعجب ہوا کہ میں مکہ کا سردار اور مجھے کون روک رہا ہے. اور پھر نعوذ باللہ بدماشی کی کہ میں مکہ والوں میں سب سے زیادہ مجلس والا ہوں. نادی مراد یہ کہ میری مجلس بڑی ہے میرے ساتھی احباب وغیرہ بڑے ہیں زیادہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ نبی کو ذرا بھی تکلیف پہنچاتا تو سند دبا دیا. اسی کو فرمایا حدیث شریف میں کہ اسی گھڑی اچک لیا جاتا. اور آگے روایت میں آیا فرشتے ایک ایک عضو اس کا تول لیتے جیسے پرندے کسی مرے ہوئے جانور کو کھاتے ہیں ایک ایک عضو کو نوچتے ہیں. اس طریقے سے اللہ کا فرشتہ اس کے ایک ایک عضو کو نوچ لیتا اور ابو جہل اس طرح مرتا. چنانچہ کوشش بھی کی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ شرارت کرنے جا رہا تھا. ہاتھ لمبایا اور سیدھا پیچھے ہٹ گیا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا تو کہا میرے اور ان کے درمیان میں بڑی بڑی کھائیاں ہیں جہنم کے آگے ہیں. اگر میں ان کو پکڑنے جاتا تو شاید میں اس آگ میں گر پڑتا. حصی طور پر بھی اللہ پاک نے اس کو یہ بتلا دیا. اللہ ان الانسان لیطغی انسان سے مراد یہاں کفر کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ جیسے اب تک آپ نے ان کی نہیں سنی ہے مستقبل میں بھی نہ سنیے اور اللہ پاک کے لیے سجدہ کیجیے اور قرب اللہ کا حاصل کیجیے. سورة القدر مکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. بلا صبح ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں. اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر بہتر ہزار راتوں سے اترتے فرشتے اور روح اس ہزار مہینوں سے اترتے فرشتے اور روح اس میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر حکم کو اجازت سے ہر حکم کو لے کر اور سلامتی والی راتیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ اس نے قرآن کریم کو نازل کیا لیلۃ القدر میں اور یہ وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اور یہ ماہ رمضان میں ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم ایک مرتبہ میں پورا اترا لوح محفوظ سے بیت العزا کی طرف سمائے دنیا سے. پھر
تھوڑا تھوڑا کر کے اترا. واقعات کے مطابق 23 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کو خاص کیا قرآن کریم کو نازل کرنے کے ساتھ اس میں. بس فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ابن ابو حاتم نے فرمایا امام مجاہد سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا بنی اسرائیل کے ایک آدمی کے بارے میں جس نے ہتھیار پہنے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1000 مہینے. جو راوی نے مسلمانوں کو تعجب ہوا اس سے، تو فرمایا کہ پس اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یعنی اس آدمی کے مقابلے میں جس نے یہ ہتھیار پہنے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1000 مہینے. ابن زرین نے روایت کیا مجاہد سے روایت کرتے ہوئے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو رات کو عبادت کرتا تھا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، پھر جہاد کرتا تھا دشمن سے دن میں یہاں تک کہ شام ہو جاتی. بس اس نے یہ 1000 مہینے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یعنی اس رات کو عبادت کرنا بہتر ہے اس آدمی کے عمل کرنے سے. اور سفیان ثوری نے فرمایا کہ مجھے امام مجاہد سے یہ بات پہنچی کہ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے. فرمایا کہ اس میں عمل کرنا، اس میں روزہ رکھنا، اس میں عبادت کرنا بہتر ہے 1000 مہینوں سے. مجاہد سے روایت کہ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، ایسے 1000 مہینوں سے جن مہینوں میں لیلۃ القدر نہ ہو. عمر بن قیس نے فرمایا کہ اس میں عمل کرنا بہتر ہے 1000 مہینوں کے عمل سے، اور یہ قول بلا شبہ افضل ہے ایک ایسے 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو. اور یہ ابن جریر نے پسند کیا ہے اور یہی درست ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک رات نگہبانی کرنا بہتر ہے 1000 راتوں سے، اس درجوں کے علاوہ جو اس کے سوا ہے. اور حدیث صحیح میں ہے رمضان کے فضائل میں کہ آپ صلی اللہ اس رات کے علاوہ اور حدیث اس رات کے علاوہ درجوں کے اعتبار سے حدیث صحیح میں ہے فضائل رمضان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو بہتر ہے 1000 مہینوں سے. جو شخص اس کی بھلائی سے محروم ہو گیا تو تحقیقی وہ محروم ہو گیا. اور جب لیلۃ القدر اس کی عبادت برابر ہوتی ہے 1000 مہینوں کی عبادت کی. صحیحین میں ثابت ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں عبادت کی ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اگلے گناہوں کو معاف کر دے گا. باری تعالیٰ کا فرمان تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یعنی فرشتے کثرت سے نازل ہوتے ہیں اس رات میں اس کی برکت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور فرشتے اترتے ہیں برکت اور رحمت کو اترنے کے ساتھ، جیسا کہ وہ اترتے ہیں تلاوت قرآن کے وقت اور وہ گھیر لیتے ہیں ذکر کے حلقوں کو اور اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے ان کی عظمت کرتے ہوئے. جہاں تک روح کا تعلق ہے تو کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. بس یہ عطف خاص علی العام کے قبیل سے ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جیسا کہ سورہ نبأ میں گزر چکا. واللہ اعلم. باری تعالیٰ کا فرمان من کل امر. امام مجاہد نے فرمایا کہ سلامتی والی رات ہوتی ہے ہر امر سے. سعید بن منصور نے امام مجاہد سے روایت کرتے ہوئے فرمایا باری تعالیٰ کے فرمان سلام ہی کے بارے میں فرمایا کہ وہ سلامت ہوتی ہے، شیطان طاقت نہیں رکھتا کہ اس میں کوئی برا کام کرائے یا اس میں کوئی اذیت کرے یا کوئی اس میں تکلیف کا کام کرے. حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اس میں تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، عمروں کا اور رزقوں کو لکھا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. ابو داؤد طیالسی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کے بارے میں کہ بلا صبح یہ ایک ایسی رات ہے جو روشن 60ویں ہے یا 29ویں رات ہے، اور بلا صبح فرشتے 27ویں یا 29ویں رات ہے، اور بلا صبح فرشتے اس رات میں زمین میں زیادہ ہوتے ہیں کنکر کی تعداد کے زیادہ. امام قتادہ ابن زید نے فرمایا بارے تعالیٰ کا فرمان سلام ہی کے بارے میں یعنی یہ بہتر ہے پوری رات جس میں کوئی شر نہیں ہوتا ہے طلوع کے فجر کے طلوع ہونے تک. اور لیلۃ القدر کی علامت یہ ہے کہ بلا صبح وہ صاف روشن ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند چڑھتا ہوا ہوتا ہے چمکتا ہوا ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے اور دل جمعی ہوتی ہے، جس میں نہ کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ گرمی ہوتی ہے. اور اس دن کی صبح کا سورج برابر نکلتا ہے جس میں کرنیں نہیں ہوتی ہے 14ویں رات کے چاند کی طرح. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کے بارے میں کہ یہ صاف پرسکون رات ہوتی ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور صبح کو سورج نکلتا ہے مدھیم سرخ کمزور سرخ مدھم روشنی والا. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا صبح میں نے دیکھا لیلۃ القدر کو، پھر مجھے بھلا دیا گیا، اور وہ آخری 10 راتوں میں ہے رمضان کی راتوں میں سے، اور وہ صاف اور روشن ہوتا ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند
کہ اس کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ اس کی فجر روشن ہو جائے. قرآن کریم کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بھی نشانی بتلائی تو قرآن کو رمضان سے جوڑا اور رمضان کو قرآن سے جوڑا. آپ مثال سنی چکے ہیں لیلۃ القدر کون ہے تو کافی لیلۃ مبارک ہے. ہم نے اس میں اس رات کے اندر قرآن اتارا اور شہر رمضان رمضان کا مہینہ کیا تو اس کے سلسلے کے اندر الذی انزل فیہ القرآن قرآن کو ذکر کیا. تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ اور لیلۃ مبارکہ سے رمضان ہی کی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی اور زیادہ عبادتیں کرتے تھے تو صحابہ نے یہ سنا تو ان کے دل میں یہ ہوا کہ ہم تو ان کی عمریں اتنی ہماری نہیں ہے اس لیے ان کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح ایک مجاہد کا ذکر کیا 1000 سال 1000 مہینوں تک مسلسل اللہ پاک کے لیے جہاد وغیرہ میں مشغول ہوئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو آسانی دی اور یہ کہا کہ تمہاری ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوگی. پھر 1000 مہینے تک پھر اور کتنی راتیں آئے گی تو پھر دنیا وہ کرنے کا. اس لیے ایک بات دوسری نقل کر دی کہ ایک سال جس کے اندر لیلۃ القدر کی رات کا استثناء کر دیا جائے. اس طریقے کے جتنے بھی سال ہیں ان تمام میں لیلۃ القدر کا استثناء کیا جائے. اس طرح کے 1000 مہینے کہ جس کے جتنے بھی سال ہو 80 سے اوپر سال بنتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اور دوسری حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن فضائل رمضان میں بہت تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے اس رات کی کہ جس کے اندر ایک رات کا ثواب اتنا لمبا چوڑا ہو. تنزل الملائکۃ والروح جس کو دینا ہے ثواب اس ذات کی طرف سے ہے. اس لیے کوئی تعجب ہمیں نہیں کرنا ہے کہ اللہ پاک اتنی زیادہ لمبی چوڑی فضیلت دے دے کسی کو تو یہ دینے والی ذات ہی کی طرف سے ہے. تنزل الملائکۃ والروح فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتی ہے. روح سے کوئی مخصوص فرشتہ ہے جیسے آ چکا یا جبرائیل علیہ السلام مراد ہے. عامۃً روح الامین انہیں کو کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک جماعت ہے فرشتوں کی. فیہا یفرق کل امر حکیم پر گفتگو ہو چکی ہے. شب قدر میں اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں تو بڑے فیصلے شب قدر میں ہوتے ہیں. چھوٹے فیصلے شب معراج میں ہوتے ہیں. بندے کی رات کے سلسلے میں بھی جو روایتیں ہیں شعبان کی اس میں بھی آتا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں. لیکن وہ روایت ہے اور مجموعی طور پر حضرت مولانا مفتی تقی صاحب نے تمام روایتوں کو جمع کرتے ہوئے لفظ شب برات کی فضیلت کو ذکر کیا. پاکستان سے اتنی ضخیم کتاب چھپی ہے غیر مقلد عالم کی اور یہ لکھا ہے کہ شب قدر کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے شب قدر کو کچھ نہیں مانا, شب برات کو کچھ نہیں مانا اور بدعتیوں نے شب برات کو سب کچھ مان لیا. اصل بھی لینے فجر ہوئی مسجد میں جوان ہو باقی مسجد ہو رمضان میں بھی گہرا دی. باقی یہ 3 نمازوں تک تو پابندی ہونی چاہیے 3-4 نماز. خیر تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت رکھی ہوئی ہے اور اس میں وہ رات ثابت کر دی گئی ہے جس کے اندر یہ ہے. اس لیے کہ سال کے اندر ہر سال لیلۃ القدر ایک مرتبہ آتی ہے تو لیلۃ القدر 12 مہینے میں ایک آ گئی ہے. 1000 مہینہ ہم تو بدی کے لیے آ گئے تو اس لیے اس کا استثناء کیا ہے. من کل امر تمام امور سے. خیر سلام ہے پوری صبح تک اللہ پاک کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے. اسی کو روایت میں ذکر کیا گیا. کچھ علماء کرام کی طرف سے ہے بھی کہ رمضان کی پہلی تاریخ فلاں دن کو ہے تو شب قدر فلاں دن کو آئے گی. یہ ان کے تجربے ہیں, یہ کوئی قرآن حدیث سے نہیں ہے. دین کے اندر بہت سی چیزیں بزرگوں کی اتنی شامل ہو گئی ہے کہ عام جاہل لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ الدین سے کی جائے گی. ایک ساتھ دعوت تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, اچھے خاصے برسوں سے سرکاری ہو چکی ہے اور ایک دن ایک چھوٹا سا انہوں نے میرے سامنے کسی کا کوئی کلام ہوگا بیان ہوگا وہ نقل کیا تو کوئی مسئلہ بتلایا تھا اور مسئلہ غلط تھا وہ. تو میں نے ان کو کہا کہ برسوں سے آپ لوگ قرآن حدیث پڑھتے ہو دعوت و تبلیغ میں جاتے ہو تو آپ اکابر علماء کو نہیں جانتے ہیں. ایرے گہرے کوئی بھی مولوی کچھ لکھ دے اور وہ دیوبندی ہے کہ بریلی کچھ پتا نہیں ہے اور دیوبندی ہو تو بھی ایسے ہو ایک دعا دو یاد نہ کر سکے وہ مسئلہ کیا بتلا سکے. تو اس طریقے کی گڑبڑیں ہو تو آپ اس طریقے سے ان کو مان لیتے ہیں. جو اکابر ہمارے آپ کیوں واٹس ایپ لے کے بیٹھے ہیں کہ ہر کچرے کو لے لیں ہم. اچھے جو لوگ ہیں مفتی تقی صاحب ہے احمد صاحب کے فتاوے آتے ہیں اور دوسرے علماء کے آتے ہیں آپ ان کو لیجئے. مختلف علماء کے فتاوے لیتے ہی کیوں کہ پھر مفتی ضرور کی پریشانی ہو آپ کو کہ یہ کیا فتوا دیا انہوں نے. بڑے عالم تھے رحمۃ اللہ علیہ اب تو ہو چکے ہیں لیکن یہ کہ کچھ علماء کا انفرادی قول ہوتا ہے. مفتی سعید صاحب تھے, شیخ یونس صاحب حدیث شریف میں تھے, انفرادی اقوال نظرات کے ہوتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ کے انفرادی اقوال کو امت نے قبول نہیں کیا. قاسم ابن قطب جو ابن حمام کے شاگرد ہے
وہ یہ کہتے ہیں اذا اقوال شیخنا اذا خالف المنقول فلا تصدق، ہمارے شیخ کے اقوال جب جمہور سے الگ ہو جائے تو ابن حمام جیسا عالم کہ جس کی عبارتیں نہیں سمجھ سکتے ہدایت کی شرح میں اتنی مشکل ہے، لیکن ان کے متعلق خود یہ لکھ رہے ہیں ان کے شاگرد، اور وہ بھی بڑے محدث ہیں، قاسم ابن قطلبہ، جنہوں نے اصول بزدوی اور اصول سرخسی دو بڑی کتابیں ہماری، اس میں اصول بزدوی کی احادیث کی انہوں نے تخریج کی ہے، اور اب اصول سرخسی کی بھی احادیث کی تخریج آ چکی ہے۔ تو رمضان کے اخیری عشرے کے اندر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نشانیاں بتلائی گئی، یہ نشانیاں اور یہ علامتیں بتلائی گئی آئندہ کل کے یعنی رات کے شب قدر والا ہو چکے، لیکن کبھی کبھار کسی کو اشتباہ ہو جاتا ہے یا دو چار علامتیں دیکھ کر وہ لوگوں میں کہہ دیتا ہے کہ شب قدر تو چلی گئی، اب کروانو ندی کر دو، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے شب قدر کا ثواب کس کو کب دے دیا جاتا ہے، اس کو شب قدر ملتی ہے، اور آپ ان علامتوں سے کہہ دیں تو یہ علامتیں علماء کے اپنے تجربے سے ہے، یہ قرآن اور حدیث سے نہیں ہے۔ دعائیں بھی اس طرح کی ہے جو قرآن حدیث سے نہیں ہے، ہم تو وہی یاد کراتے ہیں جو حدیث سے ہے۔ فصل، علماء نے اختلاف کیا ہے کہ یا لیلۃ القدر پچھلی امتوں میں تھی یا یہ اس امت کی خصوصیت میں سے ہے۔ تو امام زہری نے فرمایا کہ ہم کو امام مالک نے بیان کیا کہ ان کو یہ بات پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی لوگوں کی عمر آپ سے پہلے لوگوں کی عمر یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس میں سے، بس آپ نے اپنے امت کی عمر کو کم سمجھا یہ کہ وہ پہنچ سکے اس عمل کو جس پر ان کے علاوہ پہنچے تھے طویل عمر کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اور یہ بات جس کو امام مالک نے فرمایا تقاضا کرتے ہیں اس امت کے خاص ہونے کا لیلۃ القدر کے ساتھ، اور ایک قول یہ کہ بلا شبہ یہ پچھلی امتوں میں تھی جیسا کہ یہ ہماری امت میں ہے، پھر یہ باقی رہنے والے قیامت کے دن تک، اور یہ خاص طور پر رمضان مہینے میں ہوتی ہے، نہیں ایسا جیسا کہ روایت کے ابن مسعود اور ان کے متبعین اہل کوفہ کے علماء میں سے کہ بلا شبہ کہ یہ پائی جاتی ہے تمام سال پورے سال میں، اور امید کی جاتی ہے تمام مہینوں میں برابر بار بار۔ اور تحقیق کے ابو داؤد نے اپنے سنن میں ترجمہ کیا ہے، قائم کیا ہے اس پر، پس فرمایا بابو بیان ان لیلۃ القدر فی کل رمضان۔ پھر اپنے سند کے ذریعے سے عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اور میں سن رہا تھا لیلۃ القدر کے بارے میں، بس آپ نے فرمایا کہ یہ ہر رمضان میں ہے۔ اور تحقیق کے بیان کیا گیا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت کے بلا شبہ امید کی جا سکتی ہے ہر مہینے رمضان کے ہر مہینے میں، اور یہ ایک وجہ ہے جس کو امام غزالی نے نقل کیا ہے۔ فصل، پھر تحقیق کہا گیا کہ بلا شبہ یہ پہلی رمضان کے مہینے کی پہلی رات میں بھی پائی جاتی ہے، اور ایک قول یہ کہ بلا شبہ یہ ایک اچھی چیز جس کو امام غزالی نے نقل کیا ہے۔ پھر تحقیق کہا گیا ہے کہ بلا شبہ یہ رمضان کے مہینے کی پہلی رات میں بھی ہوتی ہے، اور ایک قول یہ کہ بلا شبہ 17ویں رات میں ہوتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ سے نقل کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس کی توجیہ اس طور پر کیا کہ وہ بدر کی رات ہے، اور وہ جمعہ کی رات تھی رمضان کے مہینے کی 17ویں تاریخ، اور اس کی صبح میں جنگ بدر ہوئی تھی، اور یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان فرمایا، اور ایک قول یہ کہ 19ویں رات تھی، اور یہ نقل کیا ہے علی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک قول یہ کہ یہ 21ویں رات تھی، حدیث 21ویں رات ہے، حدیث ابی سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ کے رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا رمضان کے پہلے 10 دنوں میں، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، پھر آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے، فرمایا کہ بلا شبہ جسے آپ تلاش کر رہے وہ آپ کے آگے ہے، پھر آپ نے درمیانی عصر میں اعتکاف کیا، پھر ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، پھر کہا کہ جسے آپ تلاش کر رہے وہ آپ کے آگے ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے رمضان کی 20ویں تاریخ کی صبح کو، پس فرمایا کہ جس شخص نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تو چاہے کہ وہ لوٹ جائے اس لیے کہ میں نے لیلۃ القدر کو دیکھا ہے، اور بلا شبہ مجھے وہ بھلا دی گئی، اور بلا شبہ وہ آخری تاک 10 راتوں میں ہے، اور بلا شبہ میں نے دیکھا گویا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں مٹی میں اور پانی میں، اور مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، اور میں نے نہیں دیکھا آسمان میں کوئی چیز، پس کھجور کی ٹہنیوں کی، اور نہیں دیکھا میں نے آسمان میں کوئی چیز، پھر اور ہم نہیں دیکھ رہے تھے آسمان میں کوئی چیز، پھر اچانک ایک بادل آ گیا، پھر ہم پر بارش ہوئی، بس پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا مٹی اور پانی کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر، جو تصدیق کی آپ کے خواب کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کے اس خواب کی جو آپ نے 21ویں جو آپ نے دیکھا یہ 21ویں رات کو تھا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث روایت میں سب سے زیادہ صحیح ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ 23ویں رات ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ 25ویں رات ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو تلاش کرو آخری 10 راتوں، رمضان کی آخری 10 راتوں میں، 9 راتوں میں جو باقی رہ جائے، 7 راتوں میں جو باقی رہ جائے، 5 راتوں میں جو باقی رہ جائے۔ پھر اس کی بہت سے لوگوں نے تفسیر کی طاق راتوں کے ذریعے سے، اور یہ زیادہ ظاہر اور مشہور ہے، اور دوسرے لوگوں نے اس کو جفت پر محمول کیا ہے، اور ایک قول یہ کہ بلا صبح یہ اور ایک قول یہ کہ بلا صبح یہ 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے اس کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا صبح وہ 27ویں رات ہے۔ امام احمد نے فرمایا حضرت زیر سے کہ میں نے ابی بن کعب سے پوچھا، میں نے پوچھا ابو المنذر سے کہ بلا صبح تمہارے ابی بن کعب بلا صبح میں نے ابی بن کعب سے پوچھا، اے ابو المنذر، آپ کے بھائی ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص پورا سال قیام کرے گا تو وہ لیلۃ القدر کو پا لے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، ابن مسعود پر رحم فرمائے، البتہ تحقیق وہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے میں ہے، اور بلا صبح وہ 27ویں رات ہے۔ پھر قسم کھائی، میں نے پوچھا کہ کیسے تم اس کو جانتے ہو؟ تو کہا کہ علامت کی وجہ سے یا اس نشانی کی وجہ سے جو ہمیں بتلائی گئی کہ اس دن سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی کرنیں نہیں ہوتی ہے، اور یہ سلف کی ایک جماعت کا قول ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے، اور وہ ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، اور ایک قول یہ کہ بلا صبح 29ویں رات میں ہوتی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے عبادہ بن ثابت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لیلۃ القدر کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رمضان میں ہوتی ہے، تم اس کو تلاش کرو آخری 10 راتوں میں، اور اس لیے کہ وہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں یا آخری رات۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کے بارے میں کہ بلا صبح وہ 27ویں یا 29ویں رات میں ہوتی ہے، اور فرشتے اس رات میں زمین میں زیادہ ہوتے ہیں کنکر کی تعداد سے، اور ایک قول یہ کہ بلا صبح وہ آخری رات میں ہوتی ہے، اس حدیث کی وجہ سے جس کو ابھی بیان کیا گیا، اور اس حدیث کی وجہ سے امام نسائی نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 راتوں میں جو باقی رہ جائے، یا 7 راتوں میں جو باقی 9ویں میں جو باقی رہ جائے، یا 7ویں میں جو باقی رہ جائے، یا 5ویں میں جو باقی رہ جائے، یا 3 میں یا آخری رات میں، یعنی تم تلاش کرو لیلۃ القدر کو۔ اور مسند میں ابو سلمہ عن ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریق سے ہے کہ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کے بارے میں کہ بلا صبح وہ آخری رات ہے۔ پہلی رات سے لے کر آخری رات تک مختلف اقوال ہے، کچھ لوگوں نے پہلی 17 کو بتلایا، کچھ نے 19 کو بتلایا، اسی طرح 21 بھی بتلائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 21 والی روایت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کرو، انہوں نے کیا، پھر اس کے بعد اعتکاف کروایا آپ نے، اور 20 رات پوری ہوئی، اور 21ویں رات میں ہی پھر یہ ہوا، اور صبح میں بارش بھی ہوئی۔ تو یہ روایت زیادہ تائیدی ہے کہ 21ویں رات ہے، لیکن یہ کوئی تعین نہیں۔ 23ویں رات کے سلسلے میں بھی روایت ہے، اور اسی طرح مختلف 21، 23، 25 اور 27، 29 کے متعلق، اور پھر یہ کہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، یہ مستقل مسئلہ ہے۔ بقینہ جو باقی رہ جائے، تو پیچھے سے باقی رہ جائے، اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے جفت کہا اور کچھ لوگوں نے طاق کہا، یعنی آخری رات 30 ہے تو آخری رات 30 کو ہوئی، تو پھر اس سے پہلے والی 28، پھر اس کے بعد پہلے والی 26، اس طرح کی۔ لیکن زیادہ تر مفسرین اور محدثین کا یہی قول ہے کہ چاہے مہینہ 30 کا ہو چاہے مہینہ 29 کا ہو، طاق راتیں اس مہینے کی جو ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں کثرت سے جو الفاظ مری ہوئی ہے وہ یہی ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل رمضان میں یہ دونوں قول نقل تو کر دیے، لیکن دونوں قول اپنی جگہ پر بقینہ کا لفظ جو آیا ہے تب کا فسادیتن تب کا، اصل اس لفظ کے اوپر استدلال کرتے ہوئے یہ جملہ کہا گیا۔ ابھی اس کے بعد 27 والا قول بھی نقل کیا گیا، 25 والا بھی آیا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قول نقل کیا۔ 27 والا قول نقل کیا وہ حضرت ابی بن کعب والا، اور عبداللہ ابن مسعود کا قول تھا کہ پورے سال میں وہ گھومتی ہے جیسے یہ گھوم رہے ہیں گھومنے اندر۔ تو یہ ایک قول بھی ہے۔ کون پورا ہوا؟ چلے منصب کو ہٹاؤ، کون کیوا بیٹھا کیدونی میں کیوں لگے کہ تو پہلو آوین جو ہے تو کہ جڑوں پہنوان تھوڑی دیر کے بعد مرولی چلے جاتے۔ تو یہ تمام راتوں کے سلسلے میں فرمایا، 29 کے متعلق بھی فرمایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ پورے سال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول یہی ہے کہ
کہ پورے سال شب قدر گھومتی ہے، لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ رمضان میں ہی آتی ہے اور اس کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہی آتی ہے. پھر اخیری رات کے سلسلے میں بھی ہے، چاہے وہ 29 والی ہو چاہے 30 والی ہو. اور پھر اس کے بعد لیلۃ الجائزہ انعام والی رات عید کی، اس کی بھی فضیلتیں ہیں. فصل. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان روایت کے بارے میں جو بیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل کے جواب میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ ہم تلاش کریں لیلۃ القدر کو فلاں رات میں، فرمایا کہ جی ہاں، اور بلا شبہ لیلۃ القدر کوئی متعین رات نہیں ہے جو متعین رات ہے جو منتقل نہیں ہوتی ہے. ابو قلابہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر منتقل ہوتی ہے آخری 10 راتوں میں، اور یہ وہ منتقل نہیں ہوتی ہے، متعین ہوتی ہے. اور یہ بات یہی ہے کہ منتقل ہوتی ہے، اس لیے کہ روایتوں سے الگ الگ اقوال معلوم ہوتے ہیں. اور یہ قول جو نقل کیا گیا ابو قلابہ سے یہ زیادہ مناسب ہے، واللہ اعلم. اور لوگوں نے یہ کہا کہ حضور کو تو بتلا دی گئی تھی اور پھر دو صحابہ کے اختلاف سے مسئلہ ہو گیا تو معلوم ہوا کہ وہ متعین ہوگی تبھی تو. یہ ان کا استدلال امام شافعی وغیرہ کا ہوا ہے. اور تحقیق کی تائید ہوتی ہے اس قول کی اس حدیث کی وجہ سے جو صحیح. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو بتلا دی گئی ہو، پھر یہ اختلاف ہوا تو امت کے اوپر سے ہٹا لی گئی، ابھی تو بتلائی نہیں تھی. یہ امتحان ہوتے اوپر والے کے کہ صحابہ کرام اور ہم لوگ رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو، ورنہ ایک ہی رات متعین ہوتی تھی، نہیں متعین تو یہ ہٹائی ہوئی جو ہے باقی راتوں کو وہ بیچاری کو پوچھتا ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے لوگ محروم ہوتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو چھپا لیا، پہلے ہی متعین تھا چھپانا. یہ اختلاف صحابہ کا آپس کا جو اختلاف ہوا وہ تو ایک وقتی چیز ہوئی. شیعوں نے کہہ دیا کہ اس کی وجہ سے پوری لیلۃ القدر ہی اٹھا لی گئی، اب ہے ہی نہیں ہمارے پاس لیلۃ القدر. یہ شیعوں کے پاس نہیں ہوگی، ہمارے پاس تو ہے. ان کو صحابہ سے بغض ہے کہ بس اٹھا نہیں لی. دو صحابی کے معمولی سے جھگڑے کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے. اور تحقیق کی تائید ہوتی ہے اس قول کی اس حدیث سے جو صحیح میں ثابت عبداللہ بن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے لیلۃ القدر کو دیکھا خواب میں آخری رمضان کی آخری 7ویں رات میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو خواب دکھایا گیا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا خواب تحقیق موافق آخری 27ویں رات میں. بس جو شخص اس کو تلاش کرنے والا ہو تو چاہے کہ اس کو تلاش کرے آخری 7 راتوں میں. اور بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 طاق راتوں میں. اور امام شافعی استدلال کرتے ہیں کہ بلا شبہ وہ منتقل نہیں ہوتی ہے اور بلا شبہ یہ متعین ہے. اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں امام شافعی نے استدلال کیا کہ بلا شبہ وہ منتقل نہیں ہوتی ہے اور بلا شبہ لیلۃ القدر معین ہے مہینے میں، اس حدیث کی وجہ سے جو امام بخاری نے روایت کی اپنے صحیح میں عبادہ بن صامت سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ ہم کو بتلائے لیلۃ القدر کے بارے میں. پس مسلمانوں میں سے 2 آدمیوں نے جھگڑا کیا تو آپ نے پس فرمایا کہ میں آیا تھا تاکہ میں تم کو بتلاؤں لیلۃ القدر کے بارے میں. پھر فلاں اور فلاں نے جھگڑا کیا تو وہ اٹھا لی گئی اور ممکن ہے کہ یہ تمہارے لیے امید ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو، پس تم اس کو تلاش کرو 9ویں میں 7ویں میں 5ویں میں. اور امام شافعی کی دلالت کی وجہ یہ ہے کہ اگر معین ہوتی یعنی اگر معین نہ ہوتی ہمیشہ کے لیے معین نہ ہوتی تو ان کو تو البتہ ان کا علم معین نہ ہوتا ہر سال میں. اس لیے کہ اگر منتقل ہوتی تو وہ اس کی تعین کو نہ جانتی مگر اسی سال فقط. اے اللہ مگر یہ کہاں جا سکتا اللہم مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلا شبہ آپ تشریف لائے تھے تاکہ آپ کو اس سال کی لیلۃ القدر کے بارے میں بتلائے فقط. اور باری تعالیٰ کا فرمان اور آپ کا فرمان کہ فلاں اور فلاں نے جھگڑا کیا تو اس کا علم اٹھا لیا گیا. اور اس میں دلیل ہے اس بات کی جو کہی جا سکتی ہے کہ بلا شبہ جھگڑا فائدے کو اور علم نافع کو ختم کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بلا شبہ بندہ البتہ محروم ہو جاتا ہے رزق کے گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے. باری تعالیٰ کا آپ کا فرمان فرفعت یعنی علم اس کے تعین کا علم اٹھا لیا گیا تم سے، نہ یہ کہ وہ بالکل لیا اٹھا لی گئی پائے جانے سے جیسا کہ جاہل شیعہ لوگ کہتے ہیں. اس لیے کہ تحقیق کہ آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ تم اس کو تلاش کرو 9ویں میں 7ویں میں 5ویں میں. باری تعالیٰ کا فرمان امید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امید ہے کہ یہ تمہارے لیے وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ یعنی اس کی عدم تعین تمہارے لیے، اس لیے کہ جب یہ مبہم ہوگی تو اس کی تلاش کرنے والے محنت کریں گے اس کی تلاش میں پورے وقت میں اس کی امید کرتے ہوئے، پس عبادت کے لیے عبادت زیادہ ہو جائے گی برخلاف اس وقت جبکہ اس کی تعین کو وہ جان لیتے. اس لیے کہ ہمت پست ہوتی ہے اس میں عبادت کرنے پر فقط، اور بلا شبہ حکمت تقاضا کرتی ہے اس کے مبہم ہونے کے بارے میں عبادت کے عام ہو جانے
تاکہ عبادت عام ہو جائے پورے مہینے میں اس کی تلاش کرنے میں، اور کوشش آخری 10 راتوں میں زیادہ ہو جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتوں میں اعتکاف کرتے تھے رمضان کی، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. پھر آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا آپ کے بعد. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو رات بیدار ہوتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے اور تہبند کو کس لیتے تھے. اور امام مسلم کی روایت میں حضرت عائشہ سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے آخری 10 راتوں میں، اتنی محنت نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ میں. اور یہی معنی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول وشد المئزر کے. اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عورتوں سے دور ہونا ہے، اور احتمال یہ کہ کنایہ ہو دونوں امر سے. اس روایت کی وجہ سے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ باقی رہ جاتا تو اپنے تہبند کو کس لیتے تھے اور اپنے عورتوں سے دور رہتے تھے. اور تحقیق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ آخری تمام راتیں لیلۃ القدر کی تلاش میں برابر سرابر ہے، اس میں سے کسی رات کو دوسری رات پر ترجیح نہیں دی جائے گی. اور مستحب ہے دعا کا زیادہ کرنا ان تمام اوقات میں، رمضان کے پورے مہینے میں اور رمضان کے مہینے میں زیادہ، اور آخری عشرے میں اس سے زیادہ، پھر اس کی طاق راتوں میں اس سے زیادہ. اور مستحب ہے کہ اس میں دعا کثرت سے کی جائے، یہ دعا کثرت سے کی جائے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس وجہ سے کہ امام احمد نے روایت کا عبداللہ بن بریدہ سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا صبح اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پورے مہینے کی پورے سال کا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ متعین ہوتی ہے، اور اس کی دلیل انہوں نے وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہے اس میں ذکر کیا. ہو سکتا ہے کہ اس سال کی رات متعین ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ پاک کی طرف سے یہ امتحان ہی ہوا ہو کہ اختلاف بھی رحمت بنا ہے صحابہ کا. ہمارا اختلاف تو جھگڑا بنتا ہے لیکن صحابہ کا اختلاف رحمت بن جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس امت کا امتحان ہی لینا ہے کہ اس امت کو ہم بتلائے نہیں، اور اس کے باوجود یہ تلاش کرنے کے لیے پورے مہینے میں اعتکاف کریں یا آخری عشرے کا اعتکاف کر کس طریقے سے اس رات کو تلاش کرتے ہیں. تو شاکان اور اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا امتحان اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے لیتے ہیں. اس لیے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بہانہ تھا اختلاف، تو جیسے آدم بھائی کا دانا کھانا بہانہ تھا، ورنہ انی جاعل فی الارض یہ کب کہا؟ آدم بھائی کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک فرماتے کہ زمین میں نائب بنائیں گے، تو جنت میں تو رہنا ہی نہیں تھا، جنت پیدا وہی ہوئے. اس لیے آج ایک سائنسداں کا لمبا چوڑا مضمون آیا ہے، اس نے کہا کہ انسان کے علاوہ باقی جتنے جانور ہیں وہ سب اس دنیا میں پہلے سے تھے، حضرت یہاں نہیں تھے، حضرت تو اوپر سے تشریف لائے. اس لیے سب سے نازک، ان کو سردی گرمی کے لیے اور آنکھیں نہ دیکھے تو چشمے بھی چاہیے، کوئی ڈر کے بہن چشموں پہ رہو، لیکن ہم کو سب کچھ ہے. تو سب سے کمزور حضرت انسان. ان جانوروں کے لیے جنگل میں ہزاروں اور لاکھوں جانور رہتے ہیں، کوئی گڑھ نہیں ہوتا ہے. میں اپنے 9 گڑھ ہوئے تو 4 9. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس نے بتلائی کہ یہ بتلا رہی ہے کہ یہ مخلوق یہاں کی نہیں ہے، اس کو راس نہیں آتا ہے، اس کو باہر سے کپڑے چاہیے، پنکھے چاہیے، اے سی چاہیے، اس کو تو واتاورن جس کے موافق ہوتا ہے. میں کو جا مطالبہ کرو کے علاوہ اے سی. ساری مخلوقات اس طریقے کی ہے. یہ حضرت انسان اتنا کمزور ہے. سورۃ البینہ مدنی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب پڑھوں. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو میرا نام لے کر بیان کیا ہے؟ تو فرمایا جی. آپس وہ رونے لگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے باز آنے والے نہیں ہے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے. رسول اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تلاوت کرے پاک صاف صحیفوں کی جس میں درست مضامین ہے، اور وہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اسی کی عبادت خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر، اور نماز کو ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. یہی درست دین ہے.
جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے تو وہ یہود و نصارہ ہے، اور مشرکین بتوں کی عبادت کرنے والے اور آگ کی عبادت کرنے والے عرب میں سے اور عجم میں سے۔ امام مجاہد نے فرمایا کہ لم یکونوا منفکین، کہ باز آنے والے نہیں ہے یہاں تک کہ ان کے سامنے حق واضح ہو جائے، حتی تأتی یوم البینہ، یعنی یہ قرآن کریم۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتی یوم البینہ۔ پھر بینہ کی تفسیر فرمائی اپنے فرمان رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ کے ذریعے سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قرآن کریم جو آپ ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں جو لکھا گیا ہے ملأ اعلی میں، پاک صاف صحیفوں میں، جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ، اور باری تعالیٰ کا فرمان فیہا کتب قیمہ۔ ابن جری نے فرمایا یعنی پاک صاف صحیفوں میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھے گئے ہیں مستحکم ہے، مبنی بر عدل ہے، درست ہے، جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ امام قتادہ نے فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ قرآن کریم کا ذکر کیا گیا ہے بہترین ذکر کے ساتھ، اور اس کی تعریف کی گئی ہے بہترین تعریف کے ساتھ۔ ابن زید نے فرمایا فیہا کتب قیمہ، یعنی درست معتدل۔ باری تعالیٰ کا فرمان وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ باری تعالیٰ کا یہ فرمان ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم، یعنی اس سے وہ اہل کتاب مراد ہے جن پر ہم سے پہلے کتابوں میں سے کتابیں نازل کی گئی، بعد اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کر دی ان پر حجتوں کو اور دلیلوں کو، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اور اس بات میں اختلاف کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے چاہا تھا ان کی کتابوں میں سے، اور اختلاف کیا بہت بڑا اختلاف، جیسا کہ حدیث مروی میں آتا ہے چند طرق سے کہ بلا صبح یہود بٹ گئے 71 فرقوں میں، اور بلا صبح نصارہ بٹ گئے 72 فرقوں میں، اور عنقریب یہ امت بٹ جائے گی 73 فرقوں میں، تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے مگر ایک۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ ایسا ہے جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، اس لیے فرمایا حنفاء، یعنی شرک سے کٹ کر توحید کی طرف، جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تحقیق حنیف کی تفسیر گزر چکی سورہ انعام میں، جس نے یہاں دوبارہ بیان کرنے سے بھی نیاز کر دیا۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ بدنی عبادتوں میں سب سے عمدہ عبادت ہے۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور یہ احسان کرنا ہے فقراء اور محتاجوں کی طرف۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یعنی مضبوط اور معتدل ملت ہے، یعنی درست اور معتدل امت ہے۔ حضرت ابی نے فرمایا کہ سمانی رکھ، میرا نام لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھا ہے صحابہ کے سامنے اور صحابہ کا سنا بھی ہے۔ تو قرآن سننا بھی اور قرآن پڑھنا یہ دونوں نبی کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ قرآن کریم کو طوطوں کی طرح رکھ کے پڑھنا نہیں چاہیے، اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، جماعت اسلامی ہے اور اس طرح غیر مقلدین میں بھی کچھ لوگ ہیں، ان کو یہ کہا جائے کہ یقیناً قرآن دونوں کے لیے آیا ہے، تلاوت کے لیے بھی اور معانی کے لیے بھی آیا ہے۔ صرف تلاوت کرتے رہے اور معانی کی طرف توجہ نہ دے یہ بھی اچھا نہیں ہے، اور صرف معانی کی طرف توجہ دے اور تلاوت نہ کرے یہ بھی درست نہیں۔ تلاوت بھی مستقل مقصد کے مقاصد میں سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، صاف قرآن نے فرمایا، یتلو کی اور کوئی تعویل نہیں کر سکتے کہ ابن کثیر لے کے بیٹھے ہیں، یتلو کا معنی قرآن ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے قرآن سنا بھی اور سنوایا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب اور مشرکین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ لم یکن منفکین، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، مراد یہ کہ دین اسلام کی مخالفت ہی کرتے رہے۔ بینہ ان کے پاس آ گیا، قرآن آ گیا، نبی آ گئے، بینہ سے دونوں مراد ہیں۔ اسی لیے بینہ کی تفسیر بدل استعمال سے کی رسول من اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو صحف مطہرہ، اللہ کی طرف سے صاف صحیفے لے کر آپ لائے۔ فیہا کتب قیمہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عمدہ مضامین ہے، درست مضامین ہے۔ یہ کتب قیمہ قرآن کے لیے آیا ہے۔ ایک مدرسے کے کتب خانے کے سکے کے لیے یہاں کتب قیمہ لکھا ہوا ہے، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی جو صفت ہے وہ قرآن ہی کے لیے رکھی جائے۔ اب آپ کے یہاں فلسفے کی کتاب ہے لیکن کتب قیمہ، اگرچہ اس کتب خانے میں گجرات کا بہترین کتب خانہ ہے اور کتب قیمہ اس میں ہے، لیکن کتب قیمہ یہ قرآن کریم ہی کے لیے اللہ پاک نے استعمال فرمایا، اس لیے مناسب نہیں ہے معنی دور کا لے کر۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر الفرقان نمبر نکلا
اور حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کاتب نے، ان کی نظر تو اس پر نہیں جاتی ہے، کاتب وغیرہ نے کسی نے آیت لکھ دی وذکر عبدنا، یہ حضرت زکریا والے آئے، تو خود مولانا منظور نعمانی بھی ناراض ہوئے اور اس وقت کے علماء کہ کہاں حضرت شیخ زکریا اور کہاں زکریا علیہ السلام، دونوں کا توازن نہیں کر سکتے، دونوں کو برابر نہیں بتلا سکتے، قابل پرستی میں اس طرح کی چیز نہ کی جائے۔ حضرت شیخ نے خود آپ بیٹی میں لکھا ہے کہ مدنی ڈائری نکلتی تھی، کیلنڈر نکلتا تھا جمعیت کی طرف سے، اور اشتہار آیا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا فوٹو بھی آئے گا، تصویر بھی آئے گی، تو لوگ تو آپ کو ماننے والے کچھ خوش ہوئے، لیکن یہی حضرت شیخ زکریا نے فوراً مولانا حسن صاحب کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حضرت مدنی کی تصویر یہاں ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے کتب القیمہ یہ لفظ اپنے مدرسے کی کتب کھانے کے لیے یہ مناسب نہیں لگ رہا ہے، اگرچہ استدلال دور کا جو مولوی لوگ ہیں تعویل نہیں کریں گے اپنی تعویلوں سے صحیح، لیکن مناسب نہیں کہہ رہا، میں بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں ناجائز ہے، مناسب نہیں ہے اس طرح کی چیزیں، نبیوں والی قرآن کی صفت، نبی کی صفت، یہ کسی عام انسان پر چسپاں کر دینا۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، آگے اس کے بعد ذکر فرمایا کہ انہوں نے اختلاف کب کیا، جب ان کے پاس واضح دلیلیں آ گئی، یعنی یہ نہیں تھا کہ نہ جانتے ہوئے اختلاف کیا، بلکہ جاننے کے بعد یہودیوں نے اختلاف کیا، اس لیے اوتوا الجدل، جھگڑا دیا گیا، بیکار کی بحثوں میں الجھایا گیا، دین اور شریعت کی باتوں سے دور ہو کر اپنے نبیوں سے الگ الگ قسم کے سوالات کرتے رہے یہودی۔ پچھلے امتوں میں 71 فرقے ہوئے، یہود میں نصارہ میں 72 ہوئے، اور اس امت میں 73 ہوئے۔ اب یہ 73 کی تعداد ہر زمانے میں الگ الگ ہو کر ہوتی ہے، اس لیے کوئی ایک تعین نہ کر دے، بہت سے علماء نے یہ بھی کیا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ، اثنا عشری فرقہ ہے شیعوں کا، اس فرقے کو تحفہ دیا جس تحفے کو آج تک وہ قبول نہیں کر سکے، یعنی آج تک اس کا جواب شیعوں کی طرف سے نہیں آیا، نہیں دے سکے حضرت صاحب۔ اس میں آپ نے شیعوں کے 35 فرقے ذکر کیے، دوسرے لوگوں نے اور بھی ذکر کیے، ایک اور کتاب آپ بھی پڑھ چکے ہیں اسلامی مذاہب نام کی، کوئی ابو زہرا مصری کی، اس کے اندر بھی شیعوں کی مختلف فرقوں کو شروع میں ذکر کیا ہے۔ تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک فرقہ ایک زمانے میں ہوتا ہے، ایک مدت تک ہوتا ہے، پھر وہ بدل جاتا ہے اور دوسرے نئے روپ میں آتا ہے، اس لیے تعین کر لینا قیامت تک 73 فرقوں کی کہ امت میں کون کون سے 73 فرقے، اور ایک دم آج آپ بول دو اور کل دوسرے بھی نکلے، تو تعین نہ کی جائے۔ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ فرقے پائے جاتے ہیں، لیکن تعین نہ کی جائے۔ خیر، تو کلھا فی النار الا واحدہ، حضور نے آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے، مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، ہے تو امتی القدریۃ مجوس هذه الامہ، حضور فرماتے ہیں کہ قدریہ فرقہ اس امت کے مجوسی ہے، یہ نہیں کہا کہ مجوسی ہے، اس پر علماء نے استدلال کیا کہ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، مجوس هذه الامہ فرمایا، اگرچہ مجوس خود اس امت میں نہیں ہے، لیکن جیسے مجوسیوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے، اس فرقے میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، اس اعتبار سے ان کو کہا گیا۔ تو یہاں پر بھی کلھا فی النار کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد لیکن جنت میں ضرور جائیں گے، اس لیے کہ مومن ہے وہ جس درجے کے بھی۔ اور 73واں فرقہ جو بتلایا ما انا علیہ واصحابی، اسی کا پھر اردو میں اسی کو پھر مختصر کر کے تفصیل کر کے یہ بتلا دیا اہل سنت والجماعت، تو سنت سے ما انا علیہ اور والجماعت سے مراد صحابہ کرام مراد ہے۔ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے نار جہنم میں ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائی اور نیک عمل کیا یہ لوگ مخلوق میں بہتر ہے، ان کا بدلہ ان کے رب کے یہاں جنات عدن میں ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئی، اور یہ اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں فاجروں کے انجام کے بارے میں، اہل کتاب اور مشرکین کے کافروں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں جو نازل کی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجے ہوئے انبیاء کی، کہ بلا شبہ وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے نہ ہٹایا جائے گا اور نہ چھوڑا جائے گا۔
نہ ہٹیں گے نہ چھٹیں گے. اولئک هم شر البریہ یعنی بدترین مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھیلایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا نیک بختوں کی حالت کے بارے میں جو ایمان لائے اپنے دلوں کے ذریعے سے اور نیک اعمال کی اپنے بدنوں کے ذریعے سے کہ بلا شبہ وہ بہترین مخلوق ہے. اور تحقیق کے استدلال کے اس آیت کے ذریعے سے حضرت ابو ہریرہ اور علماء کی ایک جماعت نے مومنین کی فضیلت پر مخلوق میں سے مومنین کی فضیلت پر فرشتوں پر اس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے اولئک هم خیر البریہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جزاؤہم عند ربہم یعنی قیامت کے دن جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا یعنی بغیر جدائیگی کے بغیر ختم کے اور بغیر خالی ہونے کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان سے راضی ہونے کا مقام ہے جو اعلیٰ ہے ان پائیدار نعمتوں کے مقابلے میں جو ان کو دی جائے گی. ورضوا عنہ یعنی یہ ان چیزوں میں سے ہے یعنی یہ وہ فضل عام ہے جو عام فضل ہے جو ان کو دیا جائے گا. باری تعالیٰ کا فرمان ذالک لمن خشی ربہ یعنی یہ بدلہ حاصل ہوگا اس کو جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور اس کی عبادت کرے گویا کہ وہ اس کو دیکھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتلاؤں بہترین مخلوق کے بارے میں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جو اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب کوئی خوفناک آواز آتی ہے تو وہ اس پر سوار ہو جاتا ہے. کیا میں تم کو نہ بتلاؤں بہترین مخلوق کے بارے میں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جو بکریوں کے ریوڑ میں ہے نماز پڑھتا ہے زکات ادا کرتا ہے. کیا میں تم کو نہ بتلاؤں بدترین مخلوق کے بارے میں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں. فرمایا کہ وہ آدمی جس سے اللہ کا نام لے کر مانگا جائے اور اس کو نہ دیا جائے. مشرکین اور کافرین ہمیشہ جہنم میں ہوں گے یہ بدترین مخلوق ہے. اس کے مقابلے میں ایمان اور اعمال صالحہ اولئک هم خیر البریہ ان کو بہترین امت قرار دیا. اس پر مسئلہ اٹھایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم نے ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو خیر البریہ فرمایا مخلوق میں سب سے بہتر تو گویا فرشتوں سے بھی سب سے بہتر. لیکن اس سلسلے کے اندر علماء کرام نے محدثین نے الگ الگ تشریح کی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو فرشتوں سے بہتر ہے. لیکن پھر عام مومنین کے مقابلے میں جبرائیل علیہ السلام تو یقیناً جبرائیل کا درجہ عام مومنین سے بڑھا ہوا ہے. نبیوں سے چاہے کم ہو لیکن عام مومنین سے بڑھا ہوا. اور عام مومنین کے مقابلے کے اندر جو اہل علم اور جو تقوی والے ہوں گے ان کا درجہ عام فرشتوں سے افضل ہوگا. تو عام مومنین عام فرشتوں سے افضل ہے جو نیک اور پرہیزگار ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا. اللہ پاک کی طرف سے ان کو انعامات ملیں گے. سب سے بڑا انعام جو ہے یہ نعمتیں نہیں ہے بلکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ سب سے بڑا ہے. لیکن یہ مقام اس کو حاصل ہوتا ہے من خشی ربہ بن دے کے اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والے. اوپر ذکر کیا اس امت کے 73 فرقوں میں سے سب کے سب جہنم میں الا واحدہ. اس سلسلے میں علماء کرام کی طرف سے کسی کو کافر کہنے کے سلسلے میں دو قسم کی باتیں ہیں. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بہت ساری باتیں ذکر کی گئی اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ فلاں آدمی میں یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے. سارے عقیدے اسلام کے خلاف تھے اور ایک عقیدہ درست تھا یا الفاظ ایسے تھے جس سے کفر طبق رہا تھا. لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی اس کو مومن قرار دیا. الخیرات الحسان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں جو کتاب لکھی گئی ہے اس کے اندر ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے شافعی ہے. وہ ابن حجر اسقلانی بھی شافعی اور ابن حجر مکی بھی شافعی. ابن حجر مکی کے شاگرد گجرات میں سب سے زیادہ آئے. شاہ ولی الدین الوی اور دوسرے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ان سے پہلے کے ہیں. شاہ ولی الدین تو بعد کے ہیں. سب سے پہلی بخاری شریف کی شرح جو ہندوستان میں آئی وہ گجراتی کے واسطے سے آئی اور یمن کے عالم خانے میں پڑی ہوئی ہے اور آفس میں بھی 2-4 اس کے حصے پڑے ہوئے ہیں. خالی مورتی جوئی تو لیوائے کہ بھی خبر پڑ کر مسامی جوئی دی چاہے بحری نہ ہوئے کوئی تو بخاری بھی نہ دی. تو ایک طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے کسی کے کافر ہونے کے سلسلے میں احتیاط برتنے کا حکم دیا ہے. یقیناً یہ احتیاط برتنا چاہیے. لیکن دوسری طرف جب سے قادیانیت کا وجود ہوا علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند نے قادیانیت کے سلسلے کو واضح کرنے کے لیے اطفال الملحدین حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں لکھی اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے پاکستان سے. نیٹ پر وہ اردو ترجمہ بھی ملتا ہے. بہت شاندار کتاب ہے جس میں کفر کے اصول اور ضابطے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے اور حقیقت میں یہ قادیانیت کے جواب ہی میں ہے.
ان لوگوں نے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اپنے سلسلے کے اندر باورپور کا مقدمہ چل رہا تھا، علامہ کشمیری باوجود ذوق اور کمزوری کے پھر بھی گئے اس مقدمے میں، وہ بھی چھپ کر آ چکا ہے وہ مقدمہ بھی۔ تو اسی طرح حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت قرآن میں بھی کئی جگہ پر، اور دوسری آپ کی جو کتاب قادیانیت کے جواب میں ہے اس میں بھی آپ نے من صلی صلاتنا، جو روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، قبلے کی طرف چہرہ کرے، اقل ذبیحتنا، اور وہ ہمارے ذبیحے کو کھا رہا ہے، فذاک المسلم، حدیث شریف میں کہ وہ مسلمان ہے۔ اس کی وضاحت کی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ روایت میں جن صفات کو ذکر کیا وہ صفات قادیانیوں میں نہیں پائے جاتے، وہ صفات شکیلیت میں نہیں پائی جاتی ہے، اور اس طرح کے دوسرے جتنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق والے، یا خود قادیانیوں کے اندر بھی دو فرقے ہیں، ایک تو قادیانی ہے اور ایک احمدی ہے۔ احمدی بھی مرزا غلام محمد قادیانی کو تو یہی سمجھ رہے ہیں نبی ہی، اس لیے ان دو فرقوں میں ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ تو دو قسم کی چیزیں ہیں، جہاں باطل غلط نظریات کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہے، غلط نظریات لیکن نام مسلمانوں کے رکھ کر دھوکہ دینا چاہے، تو ایسے موقع پر تو احتیاط برتنا ضروری ہے علماء کی۔ اور ایک دوسرا مقام ہے کہ ایسے ہی ایک دوسرے کو کافر کہیں، جیسے احمد رضا خان صاحب نے کسی کو نہیں چھوڑا، ان کا نام ہی ہے کفر اساد فیکٹری، ان کی فیکٹری سے کفر ہی نکلتا تھا۔ علامہ اقبال کو کافر بھی کہتے ہیں، ان کے اشعار بھی لیتے ہیں۔ جنہ کو کافر بھی کہتے ہیں، اس کے پاکستان میں رہتے بھی ہے۔ یہ عجیب مخلوق ہے، جب چاہے جس وقت چاہے کسی کو کافر۔ ہمارے 4 علماء کو کافر کہا، ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر۔ تو اس بنیاد پر کتنے ایسے ہو چکے ہیں جو کافر ہو چکے ہیں، اور پھر بھی وہ پکے ان کے ہی ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں کفر کے سلسلے میں کسی کے متعلق متعین کفر کہہ دینا، ہاں اگر وہ کفر کا داعی ہے، شکیلیت کا داعی ہے، اس قسم کے لوگ ہیں، تو ایسوں کے سلسلے میں تو صاف وضاحت کر کے ان کے کفر کا فتویٰ دیا جائے تاکہ امت اس کو نبی نہ مانے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب کا ایک ہی جملہ ہے، قادیانیت نبوت محمدی کے خلاف بغاوت ہے، اس لیے باقی کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا کسی حکومت میں، اس اعتبار سے ان کو بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہے، لیکن چلتے پھرتے کسی کو کافر کہہ دیا جائے، اس بنیاد پر علماء نے استدلال کیا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی، القدریۃ مجوس ہذہ الامہ کا لفظ حضور نے فرمایا۔ تو ہذہ الامہ سے علماء نے فرمایا کہ کسی کے کفر کے ایک دم فتوے نہ دیے جائے، لیکن جب وہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے، یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے۔ جیسے یہ آیت ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، قرآن مشرکین کو تو کافر کہہ ہی رہا ہے، ساتھ میں من اہل الکتاب کو بھی قرآن کافر کہہ رہا ہے، یہود اور نصارہ کو بھی کافر قرآن کہہ رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر سر سید احمد خان صاحب نے یہ لکھا کہ جو جتنے بھی یہ عیسائی ہے اور یہودی ہے، اگر وہ اللہ پاک کو ایک مانتے ہیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہے تب بھی وہ مومن ہے، یہ جھوٹ ہے، اس طریقے سے کبھی وہ مومن بنتا نہیں ہے۔ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جواب بھی دیے تھے اس زمانے میں۔ ایک اور آیت قرآن کریم کی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس آیت کے ظاہر سے احمد رتے سر سید احمد صاحب نے استدلال کیا، اور بھی دوسرے لوگوں نے استدلال کیا۔ بڑی ضخیم کتاب ہے کتب خانے میں تبیان سر سید احمد صاحب کی، اور تورات اور انجیل کے مضامین میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں قرآن کریم کی آیتوں سے استدلال کرنا کہ قرآن نے یہ کہا کہ جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو صابی ہوئے، جو نصارہ ہوئے، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور آخرت پر، حضور کا ذکر نہیں ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں کہ صرف توحید کا بھی ایمان کافی ہے۔ اس کا جواب دیا گیا من آمن باللہ میں جب تک رسول کی رسالت پر ایمان نہ لائے، من آمن باللہ مکمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری۔ اس کی دلیل قرآن کی آیت کہ اہل کتاب تھے پھر بھی قرآن نے ان کو کیا کہا، کفروا کہا، جو حضور پر ایمان نہیں لائے۔ تو قرآن کی ایک آیت کو سیاق و سباق سے ہٹا کر صرف دیکھ لینا اور اس سے استدلال کرنا، یہ استدلال ناقص ہوتا ہے۔ پورے قرآن کے مجموعے سے جو چیز ثابت ہوتی ہو اس کو علماء کرام عقائد کا درجہ دیتے ہیں، اور اسی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کے عقائد متعین ہوئے۔ حضرت معاویہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے مسئلے میں ابھی اجمیر کی درگاہ سے سلمان صاحب اور اجمیر والوں نے جو اعلان کیا، اس میں ایک بڑی بدماشی کی۔ اس میں یہ کہا کہ یہ جو عقائد اہل سنت والجماعت کہے جاتے ہیں یہ علماء نے گڑھے ہیں، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔
تو پوری امت مسلمہ کا اتنا علماء کرام کا گروہ جس نے ہر زمانے میں کفر شرک سے مدافعات کے لیے عقائد ذکر کیے اور امت تک وہ صحیح عقائد پہنچائے، یہ امت کے لیے ایک مثال ہے جس کے اندر وہ محصور ہو جاتی ہے۔ اگر ان چیزوں کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ کتاب و سنت میں صراحتاً نہیں ہے، تو حالانکہ یہ تو صراحتاً بھی ہے کتاب و سنت میں بہت سارے توجیہ رسالت تو اس قسم کی چیزیں کسی ایک کو دوسرے سے افضل قرار دینا حضور نے خود منع فرما دیا، میرے صحابہ کے متعلق تم کچھ مت کہو۔ اس لیے حضرت معاویہ، یہ علماء نے ضرور لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ کی جو جنگ ہوئی اس میں حضرت علی درستگی پر تھے، یہ حضرات خطا پر تھے، اور مستحق خطا کرے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اجتہادی غلطی پر یہ حضرات تھے قاتلین عثمان سے قصاص لینے میں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ان کو کافر کہا جائے یا عقائد علماء نے جو ذکر کیے، جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں نہیں، حضرت فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایسے ہی نہیں آئی ہے، یہ اسی لیے اس زمانے میں لوگوں نے جب گڑبڑیں کی، خارجی بھی ہوئے ہیں، رافضی بھی ہوئے، صحابہ کو برا بلا کہنے والے بھی ہوئے اور چند صحابہ کو ہی اچھا کہنے والے بھی ہوئے، ان دونوں کے درمیان اہل سنت والجماعت نے اپنے خطبوں میں اعتدال قائم کیا، اور شیعیت نے حضرت فاطمہ کو کثرت سے ذکر کیا، تو پاکستان سے مولانا بڑے مقدم صاحب ندیم صاحب اور اس قسم کے جو علماء نے خطبے ذکر کیے اور اس میں چاروں صاحبزادیوں کے نام لیے، ازواج مطہرات کے نام لیے، یہ شیعیت کے رد میں ہی ہے کہ اعتدال امت میں قائم ہو۔ اس قسم کی چیزیں یہ ذکر اسی لیے کی گئی، اس لیے آج کوئی یہ کہہ دے اجمیر سے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کا پھلندہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں، شرع عقائد کا کوئی، عقیدۃ الطحاوی کا کوئی اعتبار نہیں، نعوذ باللہ، تو پھر یہ رہا کیا امت کے پاس؟ امت کو محفوظ کرنے ہی کے لیے ہر زمانے کے علماء نے ان عقائد کو ذکر کیا ہے، اس لیے یہ عقائد کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اسی لیے اسرار عالم صاحب ایک دوسرے ہیں ہندوستان کے، ایک تو وہ اسرار صاحب تھے پاکستان کے بڑی آنکھوں والے، اور ایک ہی یہاں جو اسرار عالم صاحب ہیں، ان کے نظریات بھی صحیح نہیں ہے، لیکن انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہے عقیدۃ الطحاوی پر، کہ عقیدۃ الطحاوی جو پڑھی اور نہ پڑھی، جو عقیدۃ الطحاوی میں ایک ایک جو لفظ ہے یہ حقیقت میں اسلامی عقائد کی نمائندگی کرتا ہے، ایک کا اثبات ہو رہا ہے اور دوسرے کی نفی ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں سر؟ لیکن ہمارے علماء میں کچھ حضرات وہ ہیں جن کو طریقہ اور اسلوب نہیں آتا ہے۔ اب مثلا پڑھا لکھا طبقہ ہے، آپ سر سید احمد صاحب کی مخالفت کریں گے تو کوئی آپ کی نہیں سنے گا، اس لیے پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے کہ ہندوستان میں دنیاوی علم کس کے ذریعے آیا ہے، سر سید صاحب ہی کے ذریعے علی گڑھ یونیورسٹی ہے نہیں، اور اس کے بانی تھے وہ، علماء کے ساتھ ان کا بڑا تقابل رہا ہے، لیکن یہ خود بڑے عالم تھے اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں، ساتھیوں میں سے ہے، اور حضرت نانوتوی سے انہوں نے خود درخواست کی تھی کہ علی گڑھ کے لیے کچھ علماء بھیجیے، پہلے تو حضرت نانوتوی سے خود درخواست کی تھی کہ آپ تشریف لائیں، حضرت نانوتوی نے پھر اپنے داماد ایک صدیقی صاحب تھے ان کو بھیجا تھا، ایک پوری کتاب ہے ایم یونیورسٹی، یہ علی گڑھ یونیورسٹی اور دارالعلوم دیوبند، ان دونوں کا تقابل کرتے ہوئے یہ قصہ ذکر کیا ہے، ابھی عثمانی صاحب زندہ ہے اس کے مصنف بھی، تو انہوں نے بہت تفصیل سے اس کو لکھا ہے۔ خیر مجھے بتلانا یہ ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان علیہ واصحابہ، سبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں مان علیہ واصحابہ پر، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو بدعتی زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں، بدعتیوں کو بزرگوں کی پسندیدگی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب یہاں ٹیلی فون میں آفیسر تھے بڑے، تو ریٹائر ہو چکے، ایک دن وہ یہاں آئے تو مجھے کہا کہ مولانا قرآن شریف میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو 5ویں 6ویں صدی میں تشریف لائے، تو قرآن کی آیت تو غوث پاک کے لیے ہے، تو یہ غوث پاک تو بعد میں آئے، میں نے کہا یہی تو سمجھنا ضرور ہے، سب سے پہلے الا ان اولیاء میں آدم بھائی ہے، حضرت آدم سب سے پہلے اللہ کے ولی اور پھر نبی بھی ہے وہ تو، اور پھر اس کے بعد جتنے نبی ہیں ہر نبی ولی ہے، ہر ولی نبی نہیں بن سکتا لیکن ہر نبی بھی ہے ولی بھی ہے، تو اس اعتبار سے تو اس طرح کی چیزیں ادھر ادھر بیچارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو افراد و تفریق سے پاک کرنا مولویوں کو ضروری ہے، لوگوں کو عقائد بتلانا، لیکن مولوی کو عقائد معلوم ہو تو نہیں، اس لیے بہت ضروری ہے عقائد تو کم سے کم یاد ہو تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ